and welcome to the 28th episode of Dreamcast. Today we have Mohammad Safir with us, who is an all-rounder, jack of all trades, and یہ آرٹسٹ بھی ہیں. ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر بھی بنے ہیں, IMDC سے انہوں نے گریجویٹ کیا ہے. سفیر, مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ آرٹسٹ سے ڈاکٹر والی جرنی کس طرح اسٹارٹ ہوئی. آرٹ پہ تھوڑا بات کرتے ہیں, کیا سین تھا, اور آرٹس میں آپ میوزک بھی کرتے ہیں اور اسکیچنگ بھی کرتے ہیں, تو لیٹ اسٹارٹ وتھ وانڈرلسٹ. فرسٹ آف آل السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار آرٹ میں یہ کہوں گا کہ ایوری پرسن, مطلب ہر بندے کا نا ایک اپنی پرسنالٹی کا ایک پارٹ ہوتی ہے کریٹیوٹی, اینڈ دے شو اٹ ان اے ویری ڈفرینٹ وے. میرے لیے تھوڑا سا ڈائریکٹ تھا, میں یہ کہہ سکتا ہوں. ایوری بڈی ہیز دیئر اون کریٹیوٹی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. میرا تھوڑا سا یہ ڈائریکٹ تھا کہ تھرو آؤٹ مائی چائلڈہڈ میں نے بیسکلی میں بہت ساری چیزیں دیکھتا بھی تھا. اس زمانے میں نیا نیا یوٹیوب بھی آیا تھا, تو آئی تھنک آپ کو یاد بھی ہوگا ایک زمانے میں ٹی وی پہ بھی آتا تھا, ایک شو آتا تھا میٹ کے نام سے. ہاں, تو وہ بھی ایک بڑی انسپریشن تھی میرے لیے, کیونکہ دیٹ گائے مطلب وہ بڑا انسپریشنل تھا اس ایج کے لیے بھی, اور بہت سارے بچوں کو اس نے پش بھی کیا تھا کہ ٹورڈز آرٹ آپ جاؤ, اور اٹس اے بیوٹیفل پلیس ٹو ڈو, مطلب ہونی چاہیے. تو آئی تھنک اٹ واز 4th کلاس 3rd کلاس. اب میرے فادر جو تھے, ہی واز اے پینٹر اینڈ ہی واز آلسو این آرٹسٹ, تو ان کو بھی میں دیکھتا تھا, اور ان کے ساتھ نا جب میں اسکیچ وغیرہ کرتا تھا, ڈرائنگ کرتا تھا, اینڈ ہی آلویز مطلب وہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ وہ میرے سے بہتر بناتے تھے. اب میرے اندر ایک وہ چیز تھی کہ میں کہتا تھا یار ان سے بہتر بنانا. اچھا. تو میں بار بار اسکیچز کیا جا رہا ہوں. اٹس ناٹ اباؤٹ دا تھنگز, مطلب جو چیزیں مجھے پسند ہوتی تھیں ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز کارس موسٹلی, تو میں گاڑیوں کے اسکیچز بہت زیادہ کرتا تھا. اچھا. تو وہ میں کرتا 4th کلاس ہو گئی, 5th کلاس ہو گئی. 6th کلاس میں جب میں آیا, دیٹ واز PMIB بوائز برانچ. تو اس وقت ہماری ٹیچر ہوتی تھی, انہوں نے اسکاؤٹنگ کرتی تھی وہ بیسکلی آرٹس کلاسز کے درمیان کہ کون کون بچے اچھے ہیں آرٹس میں. تو شی سلیکٹڈ می ایز ون آف دیم, اور آئی تھنک 3 اور لوگ تھے. میرا ایک بہت اچھا دوست بھی تھا, وہ بھی ساتھ ہوتا تھا. ٹھیک. تو ایٹ دیٹ ٹائم شی ٹیچڈ اس. اس وقت مجھے اسکیچنگ آتی تھی, مجھے اس وقت کلرنگ آتی تھی, پینٹنگ نہیں آتی تھی اتنی اچھی. اچھا. تو ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے ان سے کافی ساری چیزیں سیکھی میں نے. پھر پینٹنگ بھی سیکھنا شروع کی. پھر ساتھ ساتھ میں نے وہی, اب پھر نا جب آپ کسی چیز کو زیادہ پریکٹس میں کرتے ہو اور آپ اس چیز کو فنیس کر لیتے ہو, بہت اچھا کر لیتے ہو. فرسٹ اب فار ایگزامپل یہ ہوتا ہے نا کہ اف آئی ایم میکنگ دس, فار ایگزامپل ایک فون, ٹھیک ہے, پہلے آپ اس کا اسکیچ کرنا سیکھو گے, پہلے آپ اس کے ڈائمینشنز وغیرہ بنانا سیکھ جاؤ گے, اسکیچ کرنا سیکھ گئے. پھر اس کے بعد آپ دوسرے اسٹیپ پہ آتے ہو شیڈنگ پہ. شیڈنگ پہ آ گئے, آپ نے وہ شیڈنگ نیل کر لی. آفٹر دیٹ آپ نے جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے آپ یہی چیز پھر سے بناؤ, بٹ ناؤ یوزنگ اے پینٹ برش. پینٹ برش سے آپ اس چیز کو وہی چیز کرو کہ پہلے آپ بناؤ, پھر اس کے بعد اس چیز کی شیڈنگ کرو یوزنگ یور کلر پیلیٹ جو بھی ہوتا ہے. اینڈ کلر پیلیٹ سلیکشن از آلسو ون آف دا اسکلز جو ہونا چاہیے ہر پینٹر کے پاس جو ہوتا ہے. اب وہی والی بات ہے کہ پینٹنگ ریلیٹیولی اگر آپ کو کلر پیلیٹ سلیکٹ کرنا آ جائے تو یو کین ایزیلی بیکم اے گڈ پینٹر. فار ایگزامپل کوئی ریڈ سن سیٹ بنانی ہے, تو اس کے اندر آپ اگر صرف 4 کلرز آپ سلیکٹ کرو. فار ایگزامپل جو کرمسن ریڈ ہوتا ہے, یلو لے لیں آپ شارپ سا, وائٹ لے لیں آپ ساتھ, اور ایک تھوڑا سا جو ہے میں کہوں گا کیا کہتے ہیں اورنج سے شیڈ, وہ جو آپ ریڈ اور یلو مکس کر کے کریں گے, تو اس سے وہ ان 4 کو یوز کر کے آپ وہ سن سیٹ بنا سکتے ہو. بٹ دین اگین کہ کلر پیلیٹ نالج ہونا وتھ ٹائم اینڈ پریکٹس آتی ہے. تو خیر وہ جب ہوا سارا کچھ, تو پھر پینٹنگ کی طرف بھی انکلائن ہو گیا, وہ بڑی پسند آ گئی. بٹ ایز ٹائم گرو, وہی پڑھائی, پھر اوپر سے میں بہت ساری چیزوں میں ان تھا, تو میں نے پینٹنگ کو تھوڑا سا پاز پہ کر دیا, اور پھر میں صرف اسکیچنگ ہی چلا گیا, کیونکہ اٹس مور ٹائم کم لیتی ہے, اور آئی بلیو کہ وہ میرا اپنا اسٹائل تھا. اچھا. سو اے لیولز میں اور کیا چل رہا تھا پڑھائی کے علاوہ؟ یار پڑھائی کے علاوہ بہت چیزیں تھیں اس وقت. آئی ریممبر کہ اب میں یہ آپ کو میں نے 6 سے 8 9 کا بتایا, اس وقت میں صرف آرٹس کمپٹیشنز میں ہوتا تھا. PNC اور پتہ نہیں کہاں گیا تھا. الحمد للہ آئی وون اے لاٹ آف اوارڈس فار اٹ. تو 9th کلاس میں جب میں آیا تو آئی گاٹ مائی فرسٹ کمپیوٹر, جو مجھے فادر نے گفٹ کیا تھا. تو اس کمپیوٹر پہ میں نے وہی والی بات ہے کہ شروع میں ایک شوق ہوتا ہے یار چلو کمپیوٹر آ گیا فل اچھا سا نا, تو اس پہ میں نے گیمز وغیرہ کھیلنا شروع کر دی. وہ تو ٹھیک تھا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہائی پرفارمنس جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ ڈفرینٹ قسم کے سافٹ ویئرز رن کر سکتے ہو. تو آئی اسٹارٹیڈ وتھ فوٹو شاپ. اچھا. اب میں نے فوٹو شاپ کرنا شروع کیا. وہی والی بات ہے کہ اس زمانے میں آئی تھنک کافی پرانی بات کر رہا ہوں میں, 2012 2013 کی. اس زمانے میں ڈیجیٹل آرٹ وازنٹ اے بگ تھنگ.
تو بس وہی تھا کہ میں نے فوٹوشاپ ڈاؤن لوڈ کیا, وہ سارا کچھ چلانا شروع کیا, اس پہ پھر میں نے ٹویکس کرنا شروع کر دیے, تھوڑا موٹا وہی اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھنا شروع ہوا. پہلے ایک لیئر کے اندر ساری چیزوں کو اسٹڈی کیا, پھر 2 لیئرس میں انٹیگریٹ کیا, پھر کٹنگ کر کے اوپر اوور لینک کی جا رہا ہوں, پھر اس کے اندر بلینڈنگ آپشنس کے تھرو ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ ٹویکنگ کر رہا ہوں. تو خیر پھر وہ میں نے وہی والی بات ہے کہ ان اے اسپین آف 1.5 ایئر میں نے فوٹوشاپ بھی سیکھ لیا تھا پراپر طریقے سے. تو اس کے بعد وہی فوٹوشاپ سیکھ لیا. اب اڈوبی کے سسٹم کے اندر ان کے آرکیٹیکچر میں آ گیا. تو اس کے بعد میں نے ایک دفعہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس میں یہ تھا کہ اگین یہ 2013-2014 کی بات ہے. تو آئی سو ویڈیو کہ جس کے اندر وی ایف ایکس آرٹسٹ ہوتے تھے, وہ بیسکلی نا گن فائر کرتے تھے, وہ سکھاتے تھے گن فائر کیسے کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ جو چیز ہے, میں نے اس کی ویڈیو دیکھی, پہلے دیکھا کہ کر کیا رہے ہیں ایسے نا. اٹ واز فیئرلی سمپل, کیونکہ اڈوب فوٹوشاپ کی جو بیسکلی نومنکلیچر جو چیزیں ہوتی ہیں, جس طرح سسٹم چل رہا ہوتا ہے, اٹس آلموسٹ سیم فار ایوری ادر سافٹ ویئر دے ہیو. تو میں نے وہ دیکھا. اس کے بعد پھر میں نے ڈاؤن لوڈ کیا پریمیئر پرو اینڈ آفٹر افیکٹس میں نے کرنا شروع کر دی چیزیں سیم وہی کہ پہلے ٹیمپلیٹس اٹھائے, پھر ویڈیو ریکارڈ کی اپنے بھائی کے ساتھ یا خود بھی کی, پھر اس کے بعد وہی پراپ گن لی اور وہ فلیئر ڈالی, اسموک ڈالی, وہ سارا کچھ کر کے نا وہ چلا رہا ہوں. تو وہ ہونا شروع ہو گیا. پھر پریمیئر پرو پہ ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ کی طرف چلا گیا سیم. تو دیٹ واز مائی انٹری انٹو فوٹوگرافی ان سنیماٹوگرافی اس طریقے سے. اب وہ میں نے بیسکلی آئی تھنک 1 سال میں نے ایک پیج بھی بنا کے رکھا تھا جس میں میں فوٹوگرافی وغیرہ کرتا تھا. لیکن یہ تھا کہ آئی ٹرائیڈ دیٹ, مطلب وہ بھی میں نے اس طرح سے اس کے بارے میں بھی ایکسپیرینس حاصل کیا. ناؤ کمنگ ٹوورڈز مائی 10th کلاس میں جب میں آیا, تو اس زمانے میں میوزک بہت زیادہ, مطلب میں ابھی بھی مطلب یہ آئی ایم اے پراپر, مطلب میں میوزک انجوائے کرتا ہوں ویر ایور اینڈ وین ایور والا حساب ہے, مجھے کافی زیادہ پسند ہے. اینڈ مطلب اف آئی پرسنلی ٹیل یو اباؤٹ مائی سیلف, تو میں لیرکس کو بھی سنتا ہوں, لیکن لیرکس سے زیادہ امپورٹنس جس چیز کو میں دیتا ہوں وہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک کی ہوتی ہے. وین ایور آئی ہیئر اے سانگ, نو میٹر واٹ دا لینگویج از, میں میوزک پہ فوکس کرتا ہوں کہ یار میوزک کس طرح سے بننا ہو. تو بچپن سے مجھے پیانو آتا تھا تھوڑا موٹا, جو چلانا آتا تھا, بجانا آتا تھا. تو اب میں نے دیکھا کہ ایک اس زمانے میں الیکٹرانک ڈانس واز پریٹی نیو. تو اس وقت میں آپ کو یاد ہوگا 2012-2013 کے اندر مارٹن گیرکس کا اینیملز آیا تھا گانا. وہ جو تھا گانا, وہ پھر اس زمانے میں وائنز ہوتی تھی, ان چیزوں میں وہ آنا انٹیگریٹ ہونا شروع ہوا, تو وہ بڑا ہٹ ہو گیا تھا. اب وہ میں نے جب سننا شروع کیا اسٹارٹنگ فرام مارٹن گیرکس, تو اس کے بعد پھر میں, اور وہ نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈور وے کھولا انٹو اندر ورلڈ والا حساب ہوتا ہے. تو الیکٹرانک ڈانس میں گیا, تو مائی فیوریٹ آرٹسٹ جو میرے لیے بنا وہ ہارڈ ویل تھا. اچھا. اور ہارڈ ویل کا ایک گانا تھا اپولو کے نام سے, اٹ واز ون آف مائی فیوریٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اور وہ جو چیز تھی اس سے مجھے انسپائر کیا کہ یار چلو آئی ول ٹرائی دس, یہ ٹرائی کرنے کا, یار یہ کافی انٹرسٹنگ ہے. اف دس گائے کین میک اٹ آن اے کمپیوٹر, تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, کر سکتے ہیں. تو میں نے ایک سافٹ ویئر ہوتا تھا ایف ایل اسٹوڈیو, وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا. تو ایف ایل اسٹوڈیو ڈاؤن لوڈ ہوا, اینڈ دس واز آن مطلب 10th کلاس کی جو سمر بریک آئی تھی میری. تو وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا, اور میں نے 3 مہینے جو ہماری سمر بریک ہوتی تھی, میں آئی ریمبر اٹ کوائٹ کلیئرلی, میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے اس کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوں, صرف سیکھ رہا ہوں. اچھا. یوٹیوب کے تھرو جو بھی چیز ہے, کیونکہ یار یوٹیوب از میرے حساب سے اس سے بہتر کوئی ٹول ہی نہیں سیکھنے کے لیے. یس. اینڈ اگین موسٹ آف دا پیپل یہی والی بات سوچتے ہوں گے کہ یار یہ مطلب a lot of people are talented یا God gifted, وہ ٹھیک ہے, لیکن اٹس آل اباؤٹ دی کنسسٹنسی اینڈ دی ہنگر فار ڈوئنگ سم تھنگ. کیوریوسٹی بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں نے وہ 3 مہینے 10 hours پلس صرف میوزک بنانا سیکھا. تو ساؤنڈ کلاؤڈ جو تھا, تو اس پہ میں نے چینل بنایا, اور اس کا نام میں نے اپنے محمد سفیر تھا, تو میں نے اس کی انیشلس MSFR کے نام سے, اور ابھی بھی میرے کافی سارے دوست ہیں وہ مجھے MSFR سے ہی بلواتے ہیں, جسٹ فار دا فن آف اٹ, اینڈ آئی ریسپیکٹ دیٹ. تو وہ میں نے بنایا, اور اس کے بعد وہی والی بات, جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا جو فون کا اسکیچ ہوتا ہے, وہ فون آپ کے سامنے رکھے, جو میں نے اپنا اسکیچنگ وہ اپنا, میں نے آپ کو اس طریقے کا اسٹیپ بائی اسٹیپ پلان وہ بتایا تھا کہ میرا دماغ اس طرح سے مطلب ایکٹ کرتے ہیں چیزوں کے اوپر. تو میں نے یہی کیا. اب میرے جتنے بھی پسندیدہ گانے تھے اس زمانے میں, فار ایگزامپل آپ نے سنا ہوگا ویچی کا لیولز ہوتا تھا, وہ میں نے گانا اتنا سنا ہے, اور وہ میں نے سنا, میں نے پھر یوٹیوب پہ جا کے اس کے ریمیکس وغیرہ دیکھے کہ یار اس نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں. پھر میں ایگزیکٹ وہ چیز کرتا تھا, تھوڑی سی اس میں ٹویکنگ چینج کرتا تھا, اپنا تھوڑا سا ڈال کے ایڈٹ بنا کے
وہ میں پوسٹ کر دیتا تھا اس والے پیج پر اپنے. اچھا. وہ آہستہ آہستہ کر کے مجھے فیڈ بیک بہت اچھا آنا شروع ہوا, اور ایک پوائنٹ پہ میرے اندر وہ کانفیڈنس آ گیا کہ میں اپنی ساؤنڈ ڈسکور کی طرف جا سکتا ہوں. تو پھر میں نے ڈفرینٹ قسم کے گانے بنانا شروع کر دیے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میں نے ٹرانس سے لے کے ٹریپ سے لے کے ہاؤس سے لے کے الیکٹرو, آئی ہیو میڈ ایوری تھنگ اس طریقے سے. تو وہ میں نے پوسٹ کرنا شروع کر دیا. ناؤ کمنگ ٹورڈز 11th کلاس, اب وہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو گئیں. اس زمانے میں اب مجھے کافی سارے لوگ, یہ والی بات, کافی سارے میرے فیلوز تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ یار چلو میوزک اس بوائے کو آتا ہے, ڈی جے ہے, یہ کچھ کرو لیکن اس کا نا. میں نے کہا چلو کرتے ہیں کچھ. تو میرے ایک اور دوست تھے, بڑے اچھے دوست ہیں میرے, تو ان کے ساتھ میری بات چیت ہوئی اور وی میڈ اے ڈو آؤٹ آف اٹ نا, اور اس کا نام تھا وانڈرلسٹ. ٹھیک ہے. وانڈرلسٹ کا جو نام تھا اٹ سیلف, وہ سن کے نا اس زمانے میں لوگ عجیب سے اس کو نا, مطلب کبھی ونڈرلسٹ کہہ رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں, فنی ونڈرلسٹ. اور اٹس ایٹ فرسٹ وین یو ہیئر اٹ نا, تو وہ ایک عجیب سا مطلب لگتا ہے. لیکن وہ وانڈرلسٹ کا جو میں نے خود جب سوچا تھا اس نام کا, وہ یہ تھا دا ڈیزائر ٹو ٹریول اکراس دا گلوب. اچھا. ایٹ دیٹ ٹائم when I used to watch DJs, they would travel across the globe, sets پہ sets کر رہے ہیں لیکن دنیا بھر میں کر رہے ہیں. تو بیسک آئیڈیالوجی اس نیم کی یہ تھی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر میں نے رکھا تھا. تو پھر یہ ہمارا 11th کلاس آئی. 11th کلاس کے اینڈ میں ہمارا ہوتا ہے BMI یا BMIDC جو ہوتا تھا, بڑا ایونٹ ہوتا تھا. تو اس وقت میں ہوسٹ ٹیم کے اندر تھا. تو اس وقت میں نے وہی والی بات ہے کہ میرے دوست بھی تھے, انہوں نے مجھے انکریج کیا, اور ہم نے خود مل کے ایک نا, میں نے گگ پلان کیا. اٹ واز آور فرسٹ گگ BMIDC کے اندر. اچھا. تو اٹ واز اے بلاسٹ, بہت اچھا تھا. نائس. اور مطلب یہ تھا کہ اتنا اچھا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہم نے BMIDC کے اندر وہ پلے کیا تھا, تو ہمارے بعد جو تھا نا, وہ مین ہیڈ لائنر تھا فلک شبیر, آپ کو یاد ہوگا. اب فلک شبیر جو سنگر ہے نا, وہ بھی بڑا اسپونٹینیس اور بڑا امپرووائز کرتا ہے سچویشن کو نا. اب ہم نے ان کی کراؤڈ کو اتنا پمپ کر دیا تھا تھرو EDM نا, تو اس نے بھی بیک گراؤنڈ EDM پہ گانے گانا شروع کر دیا. اچھا. گیٹنگ دا پوائنٹ کہ اس وقت ہمیں اپنا پوٹینشیل سمجھ آ گیا تھا کہ یار چلو پمپ عوام کو کر سکتے. اینڈ جنرلی یہی تھا کہ جو ہمارے اندر انرجی تھی اسٹیج کے اوپر, وی ور جسٹ پروجیکٹنگ اٹ ٹورڈس پیپل. اینڈ دیٹ کہ موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا تھا, میرے ساتھ جو میرا دوست تھا وہ کبھی پلے کر رہا ہے تو میں مائک پکڑوں گا, میں اسٹیج کے سامنے جاتا تھا اور میں لوگوں کو پمپ کرتا تھا یار کہ اٹس اوکے ٹو فیل فری ہو جاؤ, جسٹ انجوائے دا میوزک اینڈ جسٹ مطلب ریو کرو پراپر والا نا. اور اس وقت جو تھا DJ کلچر اتنا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اب وانڈرلسٹ جو تھا, آپ نے شاید سنا ہو, اس زمانے میں ڈیٹا بیس تھا ایک تھا, اور ایک تھا میسو کے نام سے. یہ 2 سے 3 تھے اس زمانے میں. ایٹ دیٹ ٹائم سم واٹ سپر وازنٹ ایون دیئر. سم واٹ سپر اس سے 1 سے 2 سال بعد جب ان کا بندوق گانا مشہور ہوا تھا تب آیا تھا. تو خیر اس کے بعد ہمارا یہ جرنی اسٹارٹ ہو گیا گگس وغیرہ کا. ہم گگس بھی کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ اسکولس کے اندر. اب ہم لوگ بھی مطلب یہ تھا کہ A لیولس کے اسٹوڈنٹس تھے, تو وی ور پریفر A لیولس کی ہی عوام رادر دین کوئی ہم سے سینئر ہو یا سے جونیئر ہو. تو سٹی اسکول, روٹس, ہیڈ اسٹارٹ, یو نیم اٹ, ہم نے ہر جگہ پلے کیا تھا ان دا نیکسٹ 2 years. اینڈ ایک اور جو بات تھی وہ یہ تھی کہ بائی دی اینڈ آف آر 2 years جب ہمارا A2 تھا میرا, تو وی آلسو لینڈیڈ اے گگ وتھ سم واٹ سپر. تو ان کے ساتھ بھی ہمارا گگ ہوا تھا, کافی اچھا تھا, ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی. اینڈ فراست انیس آلسو, آپ کو یاد ہو شاید, ابھی آج کل کافی زیادہ مشہور ہوئے ہوئے, تو وہ بھی تھے. ٹھیک. تو ڈیورنگ دیٹ ٹائم اب بس یہ تھا کہ بہت زیادہ انجوائے کیا A لیولس کو نا ان پرٹیکولر. اینڈ آئی واز مطلب میں پڑھائی میں بھی اس طریقے سے تھا کہ میں نے اپنے ہر چیز کو نا پرائیورٹائز کرنا ہوتا تھا. تو اور A لیولس میں سبجیکٹس کیا تھے؟ A لیولس میں میرے جو سبجیکٹس, اچھا میرے تھے پری میڈ تھا, پری میڈ اور پری انجینئرنگ دونوں تھا. AS کے اندر میرے فزکس, کیمسٹری, بایو, میتھس. پھر AS کے رزلٹ کے بعد میں نے ایک ڈراپ کر دی اور پھر میں تینوں کی طرف چلا گیا, کیونکہ میرا آئی تھنک A لیولس میں جو میرا یہ تھا کہ میرا بایولوجی یا میتھ میں, ان دونوں میں سے جس میں B آئے گا میں اس کو ڈراپ کر دوں. اچھا, B آئے گا. میرے کیس میں تو میں کہتا تھا B آ جائے, بڑی مشکلوں سے پاس کیا. ہاں نہیں, اٹ واز, میں یہ والی بات ابھی بھی میرے نیس نیفیوز ہیں, اور وہ ون آف دیم از ان 6th کلاس. تو میں ان کو یہ والی بات کہتا ہوں کہ گیٹ ریڈی فار O لیولس, کیونکہ وہ بہت بڑا جمپ ہوگا. A لیولز از این ایبسلوٹ جمپ, مطلب اسکوائر اٹ وہ والا حساب ہے, اور وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کا نا O لیولز اور A لیولس کا اس زمانے میں ایک وہ بیسکلی ایک سمجھ لیں ایک ہیک تھا. وہ یہ تھا کہ بے شک پورا سال کچھ نہ پڑھو, ونس آفٹر یور مڈس اسٹارٹ اسٹڈیئنگ, بائی دی اینڈ آف یور فرسٹ منتھ مڈس کے بعد آپ سلیبس کو مکاؤ, اور اس کے بعد آپ سے پاس پیپرس کرو. دیٹس ہاؤ آئی وڈ ڈو اٹ. میں یہی کرتا تھا. اس سے یہ ہوتا تھا کہ ایگزام اسٹریس بھی کم ہو جاتا تھا,
اور ساتھ آپ پرائیورٹائز ایک چیز کو کر رہے ہو تو آپ کے پیرنٹس بھی اس چیز کے بارے میں برے نہیں کر رہے تھے, اس طریقے سے تھا. تو الحمد للہ میرے پھر یہ تھا کہ اے ایس کے اندر میرے دو A's اینڈ 2 B's آئے تھے. اچھا. اور بی جو تھا میرا, آپ گیس کر سکتے ہیں سب سے مشکل سبجیکٹ کون سا تھا اے لیولس کا؟ میتھ. نہ نہیں. بی تو ہاں میتھ میں تو تھا ہی, کیمسٹری. تو میرا کیمسٹری میں ای ہے. اچھا ہاں یار کیمسٹری بہت مشکل سے پاس کیا. نہیں, لیکن کیمسٹری تھی بھی بہت, مطلب ایک ہوتا ہے نا ایک سائنس, میں وہی والی بات کرتا ہوں, سائنس شوڈ بی انٹرسٹنگ. کیمسٹری از بورنگ, ڈیڈ سیریس, اٹس ویری بورنگ. اور سو آپ لائک ابھی جیسے آپ ڈاکٹر بنے, اور ہاؤ وڈ یو لائک کمپیئر اے لیولس کا کورس اور آپ کی جو میڈیکل کا کورس ہے, ڈو یو تھنک کہ اے لیولس والا بہت زیادہ انٹینس تھا اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں تھا؟ یار آئی وڈ سے کہ پریپیئرنگ فار دا ورس والا حساب ہے. اے لیولس نے کافی زیادہ پریپیئر کیا, لیکن اف آئی ور ٹو کمپیئر میڈیکل اسکول ود اے لیولس, میں یہ بولوں گا کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو اپلائی ابراڈ, اور یہ سارا کچھ آپ نے اپنے کانسیپٹس بہت اچھے کرنے میڈیکل اسکول کے لیے, کیونکہ وہ کافی زیادہ پریشر ہوتا ہے اور بہت زیادہ ایک نئی دنیا ہے. وین یو انٹر میڈ اسکول, آپ کو یہ چیز بس ایک مائنڈ سیٹ بنانا پڑتا ہے کہ واٹ ایور یو ہیو اسٹڈیڈ اس کو آپ نے تھوڑا سا کم سمجھنا ہے, اور اب جو سمجھنے والے اس کو پرائیورٹی دینی, کیونکہ وہ دونوں بہت ڈفرینٹ ڈومین کی چیزیں ہیں. جی. اب میں یہ بتا سکتا ہوں, اب جیسے میرا فائنل ایئر کے ابھی ایگزامز ہوئے, تو فائنل ایئر کو میں اگر کمپیئر کروں نا تو اے لیولس کے مقابلے میں, تو فائنل ایئر از پرابلی سمجھ لیں آپ اے لیولس کو, اب او لیولس واز دا اسکوئر, او لیولس کی ڈیفیکلٹی کو آپ اسکوئر کر لو تو اے لیولس ہوتا ہے نا, آپ اس کو 2 دفعہ کیوب کر لو. فائنل ایئر یہ ہے, مطلب اٹس ویری ہارڈ. اینڈ میں اپنے دوستوں سے جب پریپیئر کر رہا تھا تو میں نے یہ والی بات ان کو بھی بولی, تو وہ بھی یہ والی بات ایکنالج کرتے ہیں کہ دس از پرابلی دا, مطلب اس سے زیادہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھا. اچھا. جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا, تو اس سے زیادہ ہم نے کبھی نہیں پڑھا, کیونکہ پیڈیاٹرکس, آبسٹیٹرکس, گائناکالوجی, میڈیسن, سرجری, یہ 4 کے 4 ایگزامز آپ نے فائنل ایئر میں دینے ہوتے ہیں. اچھا. اینڈ اٹس دی امیلگمیشن آف آل دوز 5 ایئرس جو آپ نے پڑھا ہے, آپ نے وہ ان اے کلینکل وے پریزنٹ اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا. اچھا. ہاں چلے میں میڈیکل والے فیلڈ پہ, میں لائک فیلڈ تو نہیں, مطلب آپ کی ڈگری پہ میں آتا ہوں بعد میں, لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ لائک چوائس, پہلے اے لیولس میں چوائس تھی نا کہ آپ کہیں بھی جا سکتے تھے. لائک اے ایس میں جب آپ نے میتھس ڈراپ کیا تو آپ نے آئی تھنک اسی وقت ڈیسائڈ کر لیا ہوگا کہ میں نے میڈیکل کی طرف جانا ہے, تو وہ ریزن کیا تھی؟ یار وہ ریزن یہ تھی کہ اب 2 چیزیں تھیں. اب اس کے اندر نا اس ٹائم پر دیر آر ڈفرینٹ مائنڈس, کافی ڈفرینٹ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے نا. میری اس طرح کی تھی کہ میں تھوڑا سا آئی ایم مور آف اے پرسن دیٹ پلانز ان دا فیوچر رادر دین لیو ان دا مومنٹ. میں اس طرح کا نہیں. تو اس وقت میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اگر میں نے فار ایگزامپل میتھمیٹکس رکھنی اور میں نے انجینئرنگ یا بزنس یا کوئی بھی چیز پرسو کرنی ہے, بیکاز میتھ اس کو ہولڈ کرتی ہے نا ایز دا مین فاؤنڈیشن, تو مجھے پھر پاکستان سے اسٹڈی نہیں کرنا, مجھے باہر سے اسٹڈی کرنا. میرا مین گیم یہ تھا جو تھا. لیکن میرے گھر پہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ہو رہی تھیں ساتھ ساتھ کہ میں نے وہی والی بات اے ایس میں ڈیسائڈ کر لیا تھا کہ اف آئی وانٹ ٹو گیٹ دا بیسٹ ایجوکیشن آؤٹ آف دس کنٹری دین آئی وڈ گو فار میڈیسن. اگر فار ایگزامپل میں باہر جا رہا ہوں دین آئی کین ڈراپ میڈیسن اور پھر میں کوئی اور چیز پرسو کر سکتا ہوں. میرا اس طرح سے تھا. تو میں نے اس وقت تک یہ سوچ لیا تھا کہ میرا پاکستان میں رہنا نیکسٹ 4 to 5 ایئرس, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی تھیں گھر پہ جو کرنی تھی مجھے پرسنلی. تو اس کی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ چلو اٹس سائنس تو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, تو میں نے کہا چلو میڈیسن میں چلے جاتے ہیں. اینڈ آئی آلسو لو دیٹ فیلڈ. اس کا ریزن یہ تھا کہ بینگ ناؤ ایز اے گریجویٹ, اور اب میں کافی سارے پروفیسرس کے ساتھ کافی ساری سوسائٹیز اور کافی سارے کام کرنے کے بعد میں یہ چیز کہہ سکتا ہوں کہ اٹ از اے کریئر جس کی فاؤنڈیشن بیسڈ آن سوشل ورک ہے. میڈیسن از سوشل ورک. ہمارے یہاں اس چیز کو بزنس بنا دیا گیا, وہ الگ بات ہے, لیکن دا مومنٹ یو بیکم اے ڈاکٹر, تھاؤزنڈس آف پیپل اسپیسیفکلی ان ہاسپٹلز اور ارد گرد, میں نے خود بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ عزت آپ کو تو ملتی ہے, لیکن لوگ یہ والی بات نہیں سمجھتے کہ ڈاکٹر بننے سے عزت نہیں, ڈاکٹر کا جو رتبہ کریٹ کیا گیا تھا کمیونٹی کے اندر اس کی عزت دی جاتی ہے. وہ چیز بہت امپورٹنٹ, لوگ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ بھائی صحیح ہے, میں نے 5 سال پڑھ لیا, میں نے ایسا کام کیا کہ جو دوسرے نہیں کرتے تو مجھے رسپیکٹ ملنی چاہیے. دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ گوز. ایسے نہیں ہے. اٹس اے بگ رسپانسبلٹی کہ آپ کے پاس کوئی بندہ آ رہا ہے تو آپ کے پاس, فار ایگزامپل آپ پاکستان میں دیکھ لو کہ بہت سارے ٹیبوز ہیں, اور
اب کمیونٹی میڈیسن جب ہماری ہو رہی تھی تو میرے ایک پروفیسر تھے ڈاکٹر احمد عبداللہ, اینڈ آئی ریسپیکٹ ہم دا موسٹ, اور ہی از پرابلی ون آف دا گریٹسٹ پیپل آئی ہیو میٹ ان مائی لائف, میرے مینٹور بھی ہیں. تو وہ جو تھے, ہی از اے ویری گڈ ڈاکٹر, کلینیشین بھی ہیں, لیکن ہی چوز ٹو گو ٹورڈز کمیونٹی ہمسیلف. اچھا. اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ بھی مجھے یہ والی بات سکھاتے بھی تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے خود بھی دیکھا کہ سوشل ٹیبیوز جو ہوتے ہیں نا, اب ہماری جو پاکستان کے جو سوشل ٹیبیوز ہیں, اٹس مینلی بیسڈ اپون آپ سمجھ لیں سیکشول ٹیبوز جو ہوتے ہیں. تو وہ جو ان چیزوں کی انکوائری جو ہوتی ہے نا, ان چیزوں کی کلیریفیکیشن کرنا, انکوائری کرنا, یہاں پر اگر کوئی برج ایگزسٹ کرتا ہے نا دو سوسائٹیز کے درمیان, وہ صرف ڈاکٹر کمپلیٹ کر سکتا ہے, وہ ہمارا ہیلتھ سسٹم کرتا ہے. اور آپ کوئی کسی بھی لے مین, آپ کسی بھی بندے کے پاس جاؤ گے, وہ آپ سے کسی ایک انلیس اینڈ انٹل یور مطلب آپ اس فیلڈ سے نہ تعلق رکھتے ہو, وہ کبھی یہ والی باتیں شیئر کر ہی نہیں سکتا. لیکن یہ لوگ کرتے ہیں. اس کا ریزن ہے کہ دے سی یو ایز اے ڈفرنٹ پرسن, اور ان کو پتہ ہے یہ رسپانسبل بندہ ہے, کیونکہ جو یہ کام کر رہا ہے ہی ول انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ اینڈ ہی ول کیپ اٹ اے سیکرٹ. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ پاکستان میں لائک سوسائٹی ایون ڈاکٹرس کو اتنا ٹرسٹ نہیں کرتی, اور مطلب فار ایگزامپل اگر کوئی گائناکالوجسٹ ہے, میل گائناکالوجسٹ ہے, تو اس کو فیملی والے ٹرسٹ نہیں کرتے, اور وہ پریفر کرتے ہیں کہ فیمیل گائناکالوجسٹ ہو. لیکن پھر ایک سوسائٹی میں یہ والا بھی ایلیمنٹ ہے کہ وہ عورتوں کو پڑھنے نہیں دیتے, ان کو ڈاکٹر نہیں بننے دیتے, تو پھر ہمارے پاس فیمیل گائناکالوجسٹ کیسے آئیں گے؟ اور اس سے ایک اور آئی تھنک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی فیمیل ڈاکٹر بن رہی ہے تو پھر فیلڈ اسے پش کرتی ہوگی ٹورڈز بیکمنگ اے گائناکالوجسٹ, کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والی بات ہے. ڈیمانڈ سپلائی والی بات ہے, اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی کریکٹ آن دیٹ. بلکہ آئی نو اٹس اے لانگ شاٹ, میں اس والی چیز کو ہوپ فلی کسی طرح کا پرابلم نہیں ہوگا, لیکن بیسڈ آن مائی اون پرسنل آبزرویشن تھرو آؤٹ دیز 5 years بھی, اور اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ سرکلز میں بیٹھ کے میڈیکل کے, تو فار ایگزامپل اف دیر از اے 100 people کلاس ان آر اسکول نا, کسی بھی مطلب میڈیکل کالجز میں, ویسے ایک پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں 100 ہوتی ہے, اینڈ گورنمنٹ کے اندر 150-200 تک جاتی ہے. تو 100% اگر لوگ ہیں, اس میں سے 40 سے, یہ بیسکلی اسٹیریوٹیپیکل بات ہے جسٹ ٹو گیٹ اٹ آؤٹ, تو اس پہ کوئی وہ ایشو نہ ہو. نہیں, اب 100% ہے کلاس, ٹھیک ہے, 40% از گائز, 60% از گرلس, یوزلی یہی پیٹرن ہوتا ہے میڈیکل کالج کا, ٹھیک ہے. 60% آف دیم میں سے منیمم, میں میکسیمم, چلو میکسیمم کہہ دوں گا, ہاف آف دیم ول ناٹ پریکٹس ان دا فیوچر, ٹھیک ہے, اینڈ ہاف آف دیم ول موسٹلی پرسو پیڈیاٹرکس, جنرل میڈیسن, اور اس کا بھی اگر آپ ہاف کر لو, کوارٹر کر لو, تو دے ول گو ٹورڈز گائناکالوجی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ جو 40% میل بچا ہے وہ اپنی مرضی سے پھر جاتا ہے فیلڈ میں, کارڈیولوجی ہوگی, پلمونالوجی ہوگی, سرجری ہوگی, کسی بھی طرح کی ہوگی, جو ایوریج میں بات کر رہا ہوں. اچھا, تو آپ, یہ ہے پرسپیکٹیو ہمارے ملک کا. بیڈ سین, مطلب ہاں بیڈ سین ہے, اور بیڈ سین پرٹیکولرلی اس وجہ سے کہ ایٹ دا سیم ٹائم پیپل سے کہ فیمیلس کو ریپرزنٹیشن نہیں ملتی ہمارے ہاسپٹلس وغیرہ میں, لیکن دا پرابلم از دا سوسائٹی, ہماری سوسائٹی نے بہت زیادہ چیزیں امبیڈڈ کر دی, ان چیزوں کے اندر ہمیں پھنسا دیے. یہ مسئلہ ہے. اینڈ دین اگین کہ میل گائناکالوجی, فار ایگزامپل میں ہوں, ٹھیک ہے, میں نے آگے اسپیشلائزیشن کرنی, ٹھیک ہے, وائی وڈ آئی آف ان پاکستان, وائی وڈ آئی آف فار گائناکالوجی اینڈ obstetrics نوئنگ دیٹ کہ جو میری کلاس میں 25%, 30% فیمیلز ہیں, دے ول گو فار دیٹ. وائی وڈ آئی گو اوور دیئر, ادھر تو سیچوریشن ہوئی بھی. تو اسی وجہ سے پھر ہم لوگ دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں, اینڈ فیمیلس کو یہ والی بات پتہ ہوتی ہے کہ فیمیل ڈاکٹرز جو ہمارے ساتھ فیلوز ہیں, کہ اگین پریکٹس گوز بوتھ ویز. میل ڈاکٹرز آر uncomfortable going towards gynecology, females are uncomfortable going towards the general public, most of them, کیونکہ کافی ہماری جنرل پبلک بہت سارے فیمیل ڈاکٹرس کو پریفر ہی نہیں کرتی ایٹ فرسٹ. اچھا. اب جیسے کہ آپ ایک ایوریج پاکستانی بندہ ہے, ہی از اے ہارٹ پیشنٹ فار دا پاسٹ 15 years, ٹھیک ہے, اینڈ ہی نوز دیٹ دیر آر 2 great doctors, one is a female and one is a male. They would obviously go towards the male doctor. اچھا. For just because, کیونکہ ہسٹری میں چلتا وہی ہے یار, طریقہ ہے نا, وہی والی بات ہے. تو یہ تو اور لائک کس ٹائپ کے مسئلے لائک پیش آتے ہیں, جیسے آپ کو ابھی بھی لائک فیلڈ میں ایکسپیرینس تو کرنے کو ملا ہوگا نا؟ مجھے کافی زیادہ ملا ہے, یس, اور فرنٹ لائن پہ بہت زیادہ ہی ملا ہے, کیونکہ میں اپنی کالج کی بھی اور اس کے علاوہ بھی میں نے کافی سارے NGOs اور سوشل افیئر سوسائٹیز ہیں اس میں کام کیا.
اچھا، سو آپ میڈیکل اسکول میں آئے تو آپ کی کیا اپروچ تھی کہ صرف پڑھائی پہ فوکس کرنا ہے یا ایکسٹرا کریکولرز وغیرہ بھی کرنا ہے؟ اور میڈیکل اسکول میں کس ٹائپ کے ایکسٹرا کریکولرز ہوتے ہیں؟ گڈ کویشچن. اور جب میں شروع میں آیا تھا تو میرا مین فوکس یہی تھا کہ اب دو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر کمنگ ان ٹو دا میڈ اسکول. دو طرح کے مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں. ون آف دیم جسٹ ایک ہوتا ہے کہ جنہوں نے فل فوکس یہ بنانا ہوتا ہے کہ میں نے ان 5 سال کے اندر پڑھائی کرنی ہے اینڈ آئی وانٹ ٹو گیٹ دس ڈگری, دین آئی تھنک اباؤٹ واٹ ایور ٹو ڈو نیکسٹ ان دا فیوچر, کیونکہ 5 سال از اے بگ ٹائم اینڈ موسٹ آف دا پیپل اتنا لمبا پلان نہیں کرتے. ایک تو یہ اپروچ ہوتی ہے. دوسری ایز آئی سیڈ کہ سوچنا پلان کرنا چاہیے فیوچر کا. تو میرا یہ تھا جب میں میڈ اسکول میں گیا تو فرسٹ ایئر تھا, میں وہاں جا کے چیزیں پڑھنا شروع ہوا, سارا کچھ ہوا. ایٹ دا سیم ٹائم آئی گاٹ ان دا لوپ ود ڈفرنٹ کائنڈ آف ٹیچرز اینڈ پروفیسرز. اور اسی وقت سے میں نے شروع کر دیا تھا کہ سر فار ایگزامپل میں اب یہاں سے گریجویٹ ہوں گا ان دا نیکسٹ 5 ایئرز ان شاء اللہ, تو میرا کیا پلان ہونا چاہیے, ویئر شوڈ آئی اپلائی, ویئر شوڈ آئی گو. تو پاکستان کے اندر جو ٹرینڈ ہے اٹس تین ڈفرینٹ پاتھ ویز ہے جو لوگ پریفر کرتے ہیں. جو سب سے ارلیسٹ اینڈ دا موسٹ ڈیمانڈنگ والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یو ایس والا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پورے 3 سال کے اندر جو فرسٹ 3 ایئرس کے اندر آپ نے جو آئیڈیل ہوتا ہے وہ فرسٹ 3 ایئرس, 3rd ایئر کے اندر آپ نے آنا ہے اور آپ نے اس میں اسٹیپ 1 دینا ہے. اسٹیپ 1 کے بعد آپ ایک الیکٹیو کرتے ہو. الیکٹیو یعنی کہ ان کے ہاسپٹل جا کے تھوڑی سی انٹرنشپ ہوتی ہے یو ایس. یس. پھر اس کے بعد آپ نے اسٹیپ 2 دینا ہوتا ہے. اسٹیپ 2 دینے کے بعد آپ ویٹ کرتے ہو, پھر آپ کو ریزیڈینسی پروگرام کا سارا پروسیجر میں آپ جاتے ہو. یو ہیو ٹو کلیئر دوز 2 ایگزامز اینڈ یو ہیو ٹو گیو دیٹ. آپ نے وہ الیکٹیو کرنا ہی کرنا ہے, دیٹس اے ریکوائرمنٹ. تو یہ ایک پاتھ وے یہ ہے. دوسرا پاتھ وے ہے یو کے کا. دیٹس اے کافی لمبا پروسیس ہے. اچھا, آپ گریجویٹ ہوتے ہو میڈیکل کالج سے, آفٹر دیٹ آپ اپنی ہاؤس جاب سے پہلے پلیب 1 دے سکتے ہو, آپ اپنی ہاؤس جاب کے بعد بھی یا اس کے درمیان بھی پلیب 1 دے سکتے ہو. تو وہ ہوتا ہے بفور دیٹ. آفٹر گریجویٹنگ آپ سب سے پہلی چیز کرتے ہو آئلٹس یا او ای ٹی دینا ہوتا ہے آپ نے, کیونکہ وہ انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ جو ہوتا ہے. تو وہ دینے کے بعد آپ پلیب کے لیے رجسٹر کرتے ہو, اور جو بھی آپ کو ڈیٹ ملتی ہے, سیٹ ملتی ہے, آپ اس پہ رجسٹر کر کے آپ وہ ایگزام دیتے ہو. اینڈ دین یو ویٹ فار دا ریزلٹ. ونس دیٹ ریزلٹ از ہیئر آپ پھر پلیب 2 کے لیے اپلائی کرتے ہو. وہ فردر ایک اسپیشلائزنگ فیلڈ کے لیے ہوتا ہے, آپ وہ کرتے ہو. تو یہ دوسرا پاتھ وے میڈیکل اسٹوڈنٹس کا بتا رہا ہوں. تھرڈ جو ہے وہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ گریجویٹ کرتے ہو, ہاؤس جاب کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ FCPS پارٹ 1 دیتے ہو. اچھا, سو ہاؤس جاب جو ہوتی ہے وہ 5th ایئر میں ہوتی ہے؟ نہیں, وہ 5th کے بعد. 5th یہ اب جیسے میں ابھی گریجویٹ ہوں, ان دا نیکسٹ 2 سے 3 منتھس میں نے اپلائی کرنا ہے, اپنی کوئی سی بھی جگہ دیکھنی ہے, اپنا کالج دیکھ لینا ہے, کہیں بھی دیکھ لینا ہے, اور ادھر ہاؤس جاب کے لیے اپلائی کر دینا ہوتا ہے. اور پھر آپ نے وہاں پر 1 سال پوری 12 months 11 to 12 months گیو اینڈ ٹیک آپ نے جاب کرنی ہوتی ہے. اور اس میں آپ کے جتنے بھی کلینکل اسکلز ہوتے ہیں وہ پالش ہوتے ہیں. اچھا, وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لاسٹ والا اسٹیپ بتا رہے تھے. لاسٹ والا FCPS والا تھا. اچھا, وہ پاکستان کا ہی ہوتا ہے. آفٹر یور ہاؤس جاب یو گیو دا FCPS پارٹ 1 ایگزام, اور پھر وہی رزلٹ کا ویٹ ہوتا ہے. پھر آپ پارٹ 2 کی طرف جاتے ہو اور آپ کے ساتھ ٹریننگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا, ڈپینڈنگ پلیسمنٹ کدھر ہوئی ہے آپ کی اور آپ نے کون سی اسپیشلائزیشن فیلڈ یوز کی. اچھا, سو بیسکلی آپ پہلے 5 سال پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد 1 سال ہاؤس جاب, پھر اس کے بعد آپ نے پھر سے ایگزام دینا ہوتا ہے, اور اس ایگزام کی بیسس پہ آپ اپنی جو اسپیشلائزیشن چوز کرتے ہیں, پھر اس کے لیے دوبارہ سے پڑھنا شروع کرنا ہوتا ہے. یس, دیٹ از ہاؤ. اف آئی کین سم اٹ اپ این ایزی وے میں جو میں بتاؤں تو فار ایگزامپل MBBS جو ڈگری ہے نا, وہ ایک اکیڈمی ہے جو آپ کو یہ بتائے گی کہ واٹ اے ڈاکٹر از, واٹ از میڈیسن, آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یو گریجویٹ فرام دیئر, یو بیکم اے جنرل پریکٹیشنر. آفٹر مطلب آپ اپنے میڈیکل کالج سے نکلے ہو, اس کے بعد آپ نے ہاؤس جاب کر لی, آپ جنرل پریکٹیشنر بن گئے ہو. ناؤ یو کین اوپن اے کلینک. اچھا, یہ آپ کا ہو گیا. جو GPs ہم کہتے ہیں نا, جنرل فزیشینز ہوتے ہیں, یہ وہ ہوتے ہیں. پھر اگر آپ نے فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو بی اے جنرل فزیشین اور آپ نے تھوڑا سا آپ نے کلینک میں ہی بزنس میں آگے جانا ہے, تو آپ پھر فردر اسپیشلائزیشن ایک تھوڑی کر سکتے ہو آپ. جیسے MCPS ہم اس کے اندر کرتے ہیں, ممبر ہوتا ہے ایک, اور ایک ہوتی ہے فیلوشپ. فیملی میڈیسن, انٹرنل میڈیسن, یہ 2 ہوتی ہیں. اچھا, تو فیملی میڈیسن والا پھر کلینک میں بیٹھنا شروع کر جاتا ہے. اب دوسرا جو پاتھ میں نے آپ کو بتایا وہ انٹرنل میڈیسن کا تھا. انٹرنل میڈیسن کا آپ ایگزام دے دو. انٹرنل میڈیسن کے بعد پھر آپ فردر اسپیشلائزیشن کرتے ہو کارڈیولوجی میں, پلمونالوجی, گیسٹرنٹولوجی, کسی بھی طرح کی میڈیسن کی فیلڈ میں. ٹھیک. تو یہ ہوتا ہے پاتھ وے جو ہوتا ہے. اور پھر یہ جو ہمارا FCPS پارٹ 1 ہوتا ہے نا, اب ہم نے MBBS تو پڑھ لیا, ہمیں نو ہاؤ ہو گئی.
اب ہم نے اپنی مرضی کا باڈی انیٹمی میں جو سسٹم ہوتا ہے ہمارا, ہم نے اس کو فردر اسٹڈی کرنا ہے, تو ہم پھر اسپیشلائزیشن پہ جاتے ہیں, اینڈ اٹس اندر گیو اینڈ ٹیک 4-5 ایئرس. اچھا تو ٹھیک. یہ ہوتا ہے. سو اور مجھے جو آپ ابھی باتوں سے یہ ریئلائز ہوا ہے کہ اٹس آل بیسڈ آن گیٹنگ دی ہائیسٹ مارکس. مطلب ایون آپ میڈ اسکول آپ نے جب چوز کیا ہوگا تو وہ بھی لائک سرٹن نمبر لینے پہ آپ کو سرٹن اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے, رائٹ؟ یس, تو اس کا مجھے تھوڑا سا بتائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے جو میں آپ لوگوں کے ویورز کو بھی بولوں گا, اور کافی سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ میڈیکل اسکول میں گھسنا بھی ہے اور پریشر بھی آتا ہوگا, آئی ایم پریٹی شیور ہمارے گھرانے ایسے ہیں. تو یار ایشو یہ ہے کہ وین یو گو, آپ کسی اور کنٹری میں جاؤ نا, تو اٹس وہاں پر پاکستان میں یہاں پر ہمارے جو اسٹگما بھی کہوں گا میں, ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پاپولیشن پہلی بات از اے بگ فیکٹر. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو آئی تھنک ہمیں کتنی ہوگی پاکستانی پاپولیشن, 26-25 کروڑ سم تھنگ لائک دیٹ, اتنی ہے. اور ہماری یوتھ بہت بڑی اماؤنٹ میں. یس. اور یوتھ میں ہمارے یہاں جو ہمارے پیرنٹس ہیں, ہمارے جتنے بھی پاکستان میں جتنے بھی پیرنٹس ہیں, ان میں سے 70-60% ایسے پیرنٹس ہیں کہ جو اپنے بچوں کی تعلیم پہ بہت فوکس کرتے ہیں. دے اسپینڈ ایوری تھنگ آن دیئر چلڈرنز ایجوکیشن. دے بلیو دیٹ ان کا سب سے بڑا فریضہ بھی یہی ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری بھی یہی ہے, اینڈ اٹس اے بیوٹیفل تھنگ ٹو ہیو. وہ ایک کانسیپٹ ہونا ایک سوسائٹی کے اندر ایک بڑی بات ہے, کیونکہ آج کل کی سوسائٹی میں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. تو وین یو ہیو سچ پیرنٹس کہ جو بچوں کو اتنا زیادہ فورسفلی ڈرائیو کر رہے ہوں, اور ان کے اندر بھی کیوریوسٹی ہو, وہ پیشن ہو بچوں کے اندر, تو پھر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس پہ پھر جو موسٹ پیشن جو ایک لیڈر ہوتی ہے, اس میں آپ کا ایک لائر آ جاتا ہے, انجینئر آ جاتا ہے, پھر ڈاکٹر, میڈیسن آ جاتی ہے. تو آپ اس کا پھر سوچ سکتے ہیں کہ میرٹ کتنا ہوگا. ایگزیکٹلی. آئی تھنک سالانہ جو ہے میڈیکل کالجز ہمارے ملک میں آئی تھنک 80 سے 90 ہیں. تو اف آن ایوریج 100 لوگ پر سیٹ مل رہے ہیں, تو سالانہ 13-15,000 لوگ کو سیٹ ملتی ہے, اینڈ اپلیکنٹس آئی تھنک 10 لاکھ 11 لاکھ ہوتے ہیں. تو نمبر بہت بڑا ہے. مجھے یاد ہے جب میں بھی اپلائی کر رہا تھا اس وقت آئی تھنک 7-8 لاکھ تو اپلیکنٹس تھے. تو یہ ہوتا. ایک اور بات, مطلب جو ہمیں لائک ریئلائز ہوتا ہے کہ او لیولس بیک گراؤنڈ والے بچوں کو ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تو آپ کو لائک کتنا ڈس ایڈوانٹیج ہوا ہوگا اس سارے اب فیز؟ یہاں پر میں ایک جو چیز بہت اوپنلی اور بلنٹلی بولوں گا وہ یہ ہے کہ یار اے لیولس کی پڑھائی جو ہوتی ہے نا, دس از آلویز امپورٹنٹ کہ جو ایجوکیشن آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہو اور جو بچے حاصل کر رہے ہیں, فاؤنڈیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ. یس. اینڈ آئی بلیو کہ او لیولس اور اے لیولس جیسی فاؤنڈیشن جو آپ کی بناتا ہے نا, وہ اس کا مقابلہ میٹرک ایف ایس سی کر نہیں سکتا. unless and until آپ سسٹم کو چینج کرو اور آپ ریپلیکیٹ کرو او اینڈ اے لیولس, دین یور کنٹریز ایجوکیشن سسٹم کین گیٹ بیٹر. اٹ کی ناٹ گو ادر وے اراؤنڈ کہ آپ او اینڈ اے لیولس کو ختم کر دو اور سب کو ایف ایس سی میٹرک کراؤ, کیونکہ اٹس ناٹ کریٹیکل تھنکنگ, انالیسز نہیں کرواتے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب اسلامیات کے بھی پیپر دیے تھے, اس کے اندر بھی 1 سے 2 نمبر ہوتے تھے انالیسس کے اوپر, آن دیٹ اسلامک تھیولوجی. یس. مطلب ہمیں اس تک پش کیا جاتا تھا کہ یار آپ اسلام کی جو ٹیچنگس پڑھ رہے ہو آپ اس پہ لکھو کہ آپ نے کیا سمجھا. لیکن ہمارے یہاں یہ چیزیں ہو نہیں سکتی. ہمارے یہاں ایک وہ ٹیبو کریٹ کیا ہوا ہے, ایک اسٹرکٹنس ہے. کیونکہ میں وہی والی بات ہے, تھوڑا سا ڈیویٹ کر رہا ہوں پاتھ سے, لیکن آئی ووڈ لائک ٹو شیئر دس کہ آپ کو بھی میں آپ سے ایک چیز پوچھتا ہوں, واٹ واز دا گولڈن ایرا آف اسلام؟ گولڈن ایرا آف اسلام اور ڈپینڈ کرتا ہے 800 سے 1200 AD ٹو بی پریسائز, یہ جو وقت تھا. اینڈ وائی واز اٹ؟ اس کا ریزن جس میں ابن ہیشم تھا, جس میں الجبرا کریٹ ہوا, الکمی کریٹ ہوئی, یہ ساری کی ساری الگوریدم کریٹ ہوئی. وائی واز دیٹ ایرا پرٹیکولرلی اسپیشل فار مسلمس؟ اس کا ریزن تھا ایک جو بہت اسٹرانگ تھا, وہ یہ تھا کہ واٹ ایور ٹیچنگز اسلام اینڈ حدیث ہیڈ, ہم اس زمانے میں جو تھیولوجسٹ تھے, جو اس زمانے میں سائنٹسٹ تھے مسلمس, they would question that, they would experiment all of those things. تو اس وجہ سے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ نے دنیا بنائی ہے, اللہ نے قرآن شریف بھیجا, اور اس کے اندر جو چیزیں بھیجی گئی لکھی گئی ہیں وہ آپ ابھی بھی دیکھو تو وہ ریفلیکٹ کرتی دنیا کے اندر ایز اٹ از ایٹ واز 1400 years ago. اٹس میریکل آف اسلام ہے ہی قرآن اٹ سیلف, جو سب سے بڑی بات ہے. تو اف اٹ از اے میریکل, ٹھیک ہے, تو
रीड दैट, अंडरस्टैंड what it's trying to saying and experiment what it is saying. वो अगर हम लोग चीज़ फिर से करना शुरू हो जाए, गोल्डन एज वुड बी बैक, आई कैन बेट ऑन इट. लेकिन अब वो पॉलिटिक्स वेपनाइज और पॉलिटिसाइज करती है हमारे जो रिलीजन को है बहुत ज़्यादा. डेफिनेटली. ये मैं कहूँगा इसका और पाकिस्तान में तो खास तौर का बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा. तो खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, वो ये था कि आपने वही वाली बात पूछी थी, ए लेवल्स ओ लेवल्स वर्सेस मैट्रिक एफएससी, और व्हाट हैपेंस इन मेड स्कूल ड्यूरिंग दैट टाइम ना. ए लेवल्स और ओ लेवल्स वाले स्टूडेंट ऑन एवरेज हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अ लर्निंग कर्व एज कम्पेयर टू द मैट्रिक एंड एफएससी थ्रू आउट दोज 5 years. दे वुड ग्रैब, मतलब ये कि नो मैटर कितनी भी बड़ी बुक होगी ना हमारी, हम उसको पढ़ेंगे उसको याद नहीं करना, उसको समझना है. दैट इज़ द मेन थिंग. और वो जब आप समझो और फिर आप उसको इन द वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में लेके और उसको इम्प्लीमेंट करो, ये जो प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका है, ये हमें ए लेवल्स ने बहुत अच्छी तरह सिखाया. एंड आई ऑल्सो नो कि हमारे बैच के अंदर भी, अब मैं कहीं भी देखता हूँ तो ओ एंड ए लेवल्स वालों की सुपीरियरिटी ज़्यादा होती है व्हेन इट कम्स टू फर्दर क्लिनिकल स्किल्स. आपके सामने एक एग्जांपल पुट करता हूँ, जैसे कि पाकिस्तान का टॉप मेडिकल कॉलेज कौन सा है? आगा खान. ऑब्वियसली आगा खान कहाँ के स्टूडेंट सेलेक्ट करता है सबसे ज़्यादा? ए लेवल्स. ओ लेवल्स. वाई इज़ दैट? वो ऑब्वियसली यही रीज़न है कि एनालिटिकल स्किल्स होना और हैविंग अ जनरल इंटेलेक्ट अबाउट एवरीथिंग एंड कनेक्टिंग द डॉट्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. IQ आपका फ्लरिश करता है इस तरीके से. यस. सो लाइक आपको लाइक चॉइस दी जाती है कि मेडिकल स्कूल चूज़ करने की, या इट ऑल डिपेंड्स ऑन गेटिंग द स्कोर, वो MCAT? हाँ, हमें चॉइस नहीं मिलती. इट ऑल डिपेंड्स ऑन गेटिंग द स्कोर. देयर इज़ अ लैडर टू तो इट. इवन आगा खान और बाकी स्कूल्स भी? आगा खान के अंदर मुझे याद है, आगा खान का जो होता है बेसिकली जो एग्ज़ाम था, तो वो एग्ज़ाम वगैरह देना होता है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू सेशंस होते हैं. मेरे भी इंटरव्यू सेशन तक गया था, लेकिन वही है कि इंटरव्यू सेशन के बाद आपको पता चलता है आर यू एक्सेप्टेड और नॉट. अच्छा. दे बेस्ड ऑल देयर, मतलब जो उनका होता है ना सिलेक्शन प्रोसेस, वो उनका मेनली ऑन इंटरव्यू होता है. अच्छा. दे एनालाइज यू एट दैट टाइम एंड वेदर यू आर फिट फॉर इट और नॉट. तो मैं वही कहूँगा ग्रे एरिया भी एग्जिस्ट करता है बहुत बड़ा इसके अंदर, लेकिन देन अगेन के एक्सेप्टेड फॉर व्हाट इट इज़, वही वाला साहब है. उनका सिस्टम काफ़ी डिफरेंट है. बाकी सारे मेडिकल कॉलेजेस का इट्स बेस्ड अपॉन एग्जाम. यस. जो आपका रिजल्ट आएगा, आप मेरिट पे फॉल कर रहे हो तो आ जाओ, कोई मसला नहीं. अच्छा. सो लाइक आपको एक सर्टेन स्कोर मिला, राइट, और फिर आपके पास चॉइस आ गई होगी कि ये सारे मेडिकल स्कूल्स में आपका एडमिशन हो सकता है, तो फिर आप फिर उस वक्त अप्लाई करते हैं? वंस द मेरिट लिस्ट कम्स, उसके बाद हर मेडिकल कॉलेज अपनी एडमिशन ओपन कर देता है. आप अपने स्कोर शीट के साथ अपनी सारी CV बना के भेजते हो, अपने सारे बायोमेट्रिक डाटा करके भेजते हो आप, और यू गेट अ कॉल इन अ वीक और सो, और फिर आप वहाँ जाते हो. उनसे एक दफ़ा इंटरव्यू होता है, एक फॉर्मल से इंटरव्यू होता है, और फिर वो अपना वही कि सारा सिस्टम वगैरह बताते हैं. इफ़ यू लाइक दैट कॉलेज तो बस पेमेंट करते हो आप इनिशियली जो होती है, और इनरोल हो जाते हो. बस यही होता है. इंटरेस्टिंग. तो IMDC पे बातें हैं. यू चोज IMDC, वो क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये थी कि अब मैं आपको बताता हूँ कि ए लेवल्स में क्या हुआ था. ए लेवल्स में मेरे जब A2 में रिजल्ट आया था तो इट वाज A स्टार, A एंड A B. अच्छा. A स्टार वाज इन बायोलॉजी, वैसे इट वाज इन फिजिक्स. अच्छा. मुझे फिजिक्स बहुत पसंद है. अच्छा. उस तरीके से, लेकिन स्टडी लेवल तक इट्स नॉट माई, मतलब मैं कहूँगा कोर पैशन नहीं था कि मैं उसके अंदर कुछ वो करूँ. आई जस्ट लाइक टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आर समथिंग उसके हैं. खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक. अच्छा, तो ए स्टार A B और मेरे ओ लेवल्स में स्ट्रेट A's थे, तो मिला के जब इक्वलेंसी बनती है तो इक्वलेंसी आई थिंक इट वाज 88%, 88 समथिंग परसेंट थी, मुझे याद है. अच्छा. वो बनती ऐसे. अब होता ये है कि FSC और मैट्रिक है ना, FSC के अंदर नंबर्स होते हैं, FSC मैट्रिक के नंबर्स कुल मिला के बनते हैं 1100. हमारे पाकिस्तान में भी जो इन्होंने सिस्टम क्रिएट किया हुआ है इक्वलेंसी का, ओ लेवल्स वालों के भी कन्वर्ट किए जाते हैं उन परसेंटेज के अंदर 1100 में से. तो इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इन FSC एंड मैट्रिक स्टूडेंट जो होता है उसको 90 से अबव परसेंटेज मिल सकती है. वेयर एज फॉर अस A लेवल्स में A स्टार इज़ द हाईएस्ट सब्जेक्ट, हाईएस्ट नंबर स्कोर जो होता है, और वो कंसिडर होता है एज 90%. A जो होता है वो 85% कंसिडर होता है. तो उसकी वजह से आप सोचें कि इफ़ एक स्टूडेंट है, ही वांट्स टू अप्लाई टू किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, ठीक है,
किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का रिसेंटली आई थिंक आई हर्ड इट वाज 95% जो उनका मेरिट लिस्ट में गया है, 95%, इमेजिन। और एक स्टूडेंट है, ब्रिलियंट है, बहुत माशाल्लाह से स्टडीज अलॉट एंड ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, स्ट्रेट ए स्टार्स थ्रू आउट ONA लेवल्स। आप सोच सकते हो ऐसे स्टूडेंट का ना, स्ट्रेट ए स्टार्स थ्रू आउट ONA लेवल्स। इक्वलेंसी पे 90% लगेंगे उसके। 5% कहाँ से लाए वो? MCAT से लाएगा। अब MCAT से कहाँ से लाएगा वो अब वो नो डाउट कितना भी ब्रिलियंट हो, लेकिन इन अ स्पैन ऑफ 3 months विल ही विल वो इतना एबल होगा कि वो उन 3 महीनों के अंदर पूरी FSC और मैट्रिक का कोर्स समझे और पढ़े, रट्टा लगा ले और उस MD कैट को नेल करे कि वो 95 भी नहीं, मैं कहूँ कि 100% मारे। मैं तो ये कहूँगा 95 भी नहीं बोलूँगा, 100% मारे या 99 98%। लाइक कितना कंसिडर होता है? 50-50%। अच्छा 50-50। 50 is your equivalency and 50% is your MCAT score। अच्छा, तो इधर ही बंदा मात खा जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ O levels वालों तो बेचारे इतने टैलेंटेड, इतने लायक लोग हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम दे डोंट गेट अ चांस टू इवन गो टू मतलब मेडिकल स्कूल में रह भी सकें। और मज़े की बात ये होती है कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं ना, एक तो होता है प्राइवेट और एक पब्लिक। इसका भी बड़ा स्टिग्मा क्रिएट हुआ हुआ है कि प्राइवेट ऐसे होते हैं तो पब्लिक ऐसे होते हैं। प्राइवेट चली इनके पीछे रहे, हाँ, कि एक O levels और एक A levels के स्टूडेंट है, ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, और बेचारे के पब्लिक में तो नहीं हो सकता, तो हमें तो इनको भी पढ़ाना है, हाँ। तो फिर प्राइवेट खुल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ONA लेवल्स की भी पैसे एक्सपेंडिचर यूज़ किया हुआ होता है, तो वो ये भी समझते हैं कि चलो कोई नहीं, सालाना दे भी देगा पैसे। हाँ। तो इस तरह से इन लोगों के माइंड सेट चलते हैं। पाकिस्तान का सिस्टम है ही ऐसा। आपको अगर मैं सम अप तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था MD कैट की प्रिपरेशन का? और वो बुरा। कोर्सेस लाइक बिल्कुल लाइक कोर्स मटेरियल जो होता है वो FSC और मैट्रिक वाला होता है, तो वो कितना डिफरेंस है A लेवल से और O लेवल से? बहुत ज़्यादा। अच्छा। यार पहली चीज़ तो ये थी कि व्हेन आई लुक एट दोज बुक्स, मेरी उधर ही एनर्जी ख़त्म हो गई थी रीड करने की। हमारा सिस्टम, पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है, स्पेशली सेकेंडरी और प्राइमरी जो है, जो पब्लिक लेवल पर है, वो बहुत बुरा है, इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट। यार अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। आपको याद होगा हमारी बुक्स जो ONA लेवल्स की होती थी, O लेवल्स की तो बुक सबको याद है, पढ़ें कुछ भी, कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, इलस्ट्रेशंस बनी होती थी, कुछ होता था उसके अंदर, कुछ मतलब कैची फीचर्स होते थे उसके अंदर कि आप वो बुक खोल तो लेते थे। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू मैट्रिक एंड FSC, वो एक प्लेन ब्लैंड सी बुक है, ऐसा लगता है आप कोई पुरानी नॉवल पढ़ रहे हो, फोटोज़ भी नहीं है, इमेजिन। और मज़े की बात ये है, MD कैट हो गया या ECAT हो गया, जितने भी इंजीनियरिंग के भी होते हैं और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके अंदर दे कैन आस्क यू एन MCQ, और वो किसी भी पैराग्राफ, किसी भी टॉपिक का, किसी भी पर्टिकुलर पेज का, किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ का सवाल हो सकता है। आपको उस लेवल का रट्टा लगाना अगर आपने 100% एम करना, इट वर्क्स लाइक दैट। एंड अनदर सैड थिंग ये है कि सिस्टम इधर नहीं रुक रहा। यही कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब जिस तरह के पेपर्स बनाते हो, जिस तरह के पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, एग्जैक्टली सेम टू सेम ये FCPS में भी होता। आप इमेजिन करें, एक स्टूडेंट है जिसने पूरी जिंदगी जिसने पूरे 5 साल लगा के एक पहली बार MD कैट के ट्रॉमा से निकला है, फिर उसके बाद उसने अपने तरीके से, समझदारी से और बहुत अच्छी तरह सिंसियरली एक मेडिसिन को पढ़ा है, फिर वो उसी विशेष साइकिल में चला जाएगा। इट्स अ सिस्टम। ये हमारी गवर्नमेंट को और इन चीज़ों को इनको देखना चाहिए कि सिस्टम को चेंज किया जाए जल्द से जल्द। ये नहीं चलने वाला, हम बिल्कुल सालों पीछे हैं बाहर की दुनिया से। और ONA लेवल्स का भी आपको पता होगा कि इंटरनेशनली इट्स कंसिडर्ड नाउ ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट। अच्छा। मतलब ये कि ONA लेवल्स अगर आप US सिस्टम के साथ कंपेयर करें, इट्स कम्प्लीटली ऑब्सोलीट। उसके मुकाबले में अब आप देखें ना, इंटरनेशनल बैकलोरेट आ गया, IB आ चुका है। ये एक न्यू स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है इंटरनेशनली हमारे यहाँ। लेकिन वही कि हमारे यहाँ जदीद तरीन ONA लेवल्स है और स्टैंडर्ड जो समझा जा रहा है वो ये समझा जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं इसका। इट्स बैड सीन, बैड सीन। स्टूडेंट्स जो जूनियर्स हैं ना, हम तो निकल गए इस चीज़ से, उनके लिए बस मैं दुआ करता हूँ कि खैर खैरियत हो। अच्छा, सो अब ये जो सिस्टम है, तो आप प्लान करते हैं कि इस सिस्टम में रहना चाहते हैं या निकलना चाहते हैं USMLE टाइप? यार पर्टिकुलरली पाकिस्तान जो है वो देखें, बहुत सारे लोग आपके पॉडकास्ट में पहले भी आए होंगे, दे आर वर्किंग फॉर पाकिस्तान एंड दे हैव एम्स इन पाकिस्तान।
دیٹ از گڈ. میں لیکن پرسنلی میرا جو وہ ہے اپروچ ہے وہ یہ کہ باہر میرا ایم اس طرف زیادہ میں انکلائنڈ ہوں. میں جو میری پلاننگ ہوئی ہوئی فیوچر کے لیے انشاءاللہ ٹورڈز یو کے یا یو ایس نہیں, ناٹ ان پرٹیکولر, موسٹلی ان یو کے, کیونکہ میں نے جانا سرجری کی طرف ہے. اچھا. اور میرا جو گول ہے وہ یہ کہ میں وہاں پر اسکل سیکھوں, والا اسکل فنیس پالش کرنے کے بعد واپس آؤں اس ملک میں, اور پھر یہاں پر آ کے صرف بزنس نہیں, بزنس تو دیکھو آپ وہ اوبیسلی جب آپ اتنا کچھ کوالیفیکیشن کر چکے ہوتے تو ریئلسٹک ورلڈ یو یور سیلف بیکم اے بزنس ان دیٹ سینس. میڈیسن کے اندر بھی ایک بہت اچھا ڈاکٹر جو یو ایس سے اٹھ کے آیا وہ واپس آئے گا پاکستان, تو آپ کو پتہ ہے اس کی فیسیں بھی کدھر ہوں گی, اس کی پبلسٹی بھی کدھر ہوگی, اس کو وہ کرنا پڑتی ہے. لیکن جو میرا اپنی اپروچ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ان چیزوں کو تو سائڈ پہ رکھ کر میں نے تھوڑا سا این جی او چیریٹی کی طرف بھی آنا, وہ میرا ہے مین ایم. دیٹس وائی تھرو آؤٹ مائی 5 ایئرس میں نے بہت زیادہ چیریٹی کمیونٹی ورک کے اندر کام کی ہے. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. وہ آپ مینشن کر رہے تھے کہ آپ نے لائک سیونگ 9 کے ساتھ بھی سیونگ 9 کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا ہوا ہے. بیسکلی ہمارا جو کالج کی سوشل افیئر سوسائٹی ہوتی ہے ایس اے ایس کے نام سے, تو میرے کافی سارے کولیگز ہیں. ون آف مائی سینئرز ہے ڈاکٹر امید سکندر ہیں اور ایک ڈاکٹر بلاج ہیں, ان کے ساتھ ہم لوگ ہم تینوں جو ہیں مل کر ہم نے ایک سوسائٹی کو آگے تک لے کے چل رہے ہیں. اس کا مین کور فیچرس کیا ہیں. اب اس کا ہم نے کیا کیا تھا, ہمارا میڈیکل کالج ہے, 5 ایئرس ہوتے ہیں, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر, ففتھ ایئر. تو اس سوسائٹی کا کام یہ ہے کہ ہم نے ان اسٹوڈنٹس کو جو پڑھ رہے ہیں, جو صرف بک نالج رکھتے ہیں, ان کو ریئل لائف ورلڈ کے اندر لانا ہے اور ان کو دکھانا ہے کہ کس طرح کی ڈیموگرافکس ہوتی ہے, کس طرح کی ایپیڈیمیولوجی ہوتی ہے نا. ایپیڈیمیولوجی از بیسکلی کمبائننگ میڈیسن ود ڈیموگرافکس, اس کو جوڑ دو تو ایپیڈیمیولوجی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کرتے ہی ہیں کہ اس کے اندر ڈفرینٹ ایکٹس آف سروسز ہوتی ہیں, جیسے کہ فوڈ ڈرائیوز ہو گئیں. ہمارا ایک بہت بڑا بینک بھی ایگزسٹ کرتا ہے جو بیسیکلی اسٹوڈنٹ سے پیسے ہم لوگ ڈونیشنز لیتے ہیں, فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں ڈفرینٹ ایونٹس کے تھرو, اور وہ پیسہ جو ہوتا ہے ہمارے بینک میں جاتا ہے. وہ بینک جو ہوتا ہے رسپانسبل ہوتا ہے کہ کہیں بھی جس غریب ضرورت مند والے بندے کو جو ہمیں جو فٹ لگتا ہے ہم اس کو پھر ڈونیشن کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا لیں. ٹھیک, یہ ہم لوگ اس کے تھرو بھی کرتے ہیں. دوسری جو ہماری ایکٹس آف سروس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میڈیکل کیمپس. اب اسلام آباد کے آؤٹسکٹس کے اندر مطلب آئی تھنک 6-7 لوکیشنز ایسی ہیں کہ جہاں پر ہم نے سکسیزفل میڈیکل کیمپس کیے ہوئے ہیں. ادھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے 2 سے 3 دن پہلے وہاں پر ایڈورٹیزمنٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے یہ سوسائٹی ہے اور یہاں پر اتنی بڑی ٹیم آف ڈاکٹرز آئے گی اور یہاں پر جرنل آ کے جرنل اسکریننگ کرے گی. اچھا, تو اسکریننگ کے اندر ہم کیا کیا کرتے ہیں, ڈائبٹیز کی اسکریننگ کرتے ہیں, ہائپر ٹینشن کی اسکریننگ کر لیتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک. ہم نے ہاف آف آور میڈ کیمپس کے اندر ہم نے ہیپاٹائٹس بی کی بھی اسکریننگ کی ہے, اور اسی طرح ہم نے بیسکلی کافی ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. تو اس کے اندر ہم نے اسکریننگ آپ سمجھ لیں, اس کے اندر ہم جنرل چیک اپس وغیرہ میں بھی جو ہوتا ہے ہم نے اس میں کیٹریکٹ بھی بڑی کی ہیں, بہت کیٹریکٹ کے کیسز ہیں. کیٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ موتیا, اچھا, سمپل ورڈس, یس. اچھا اچھا. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیکل کیمپ ہوتا ہے وہ صبح اسٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے نا ٹیمس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہوتا ہے. اب اس میں سینئر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں 4th اینڈ 5th ایئر والے, دے آر رسپانسبل ایٹ دا ڈیسک, اور ڈیسک کے اندر شیپروننگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ود آر مین فزیشنز جو ہوتے ہیں, وہ آئیدر ہاؤس آفیسر ہوگا یا وہ میڈیکل آفیسر ہوگا. وہ آ کے بیٹھے گا, وہ پیشنٹس کو دیکھے گا, ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے 2 سے 3 4th ایئر یا 5th ایئر والے اسٹوڈنٹس. وہ ڈاکٹر کی بھی سنیں گے, وہ پیشنٹ کی بھی سنیں گے. دے آر گنا رائٹ ڈاؤن دا ہسٹریز اینڈ دے آر گنا کریٹ دیئر اون ڈائگنوسز ایز ویل ایز دے آر گنا رائٹ اے مینجمنٹ پلان, اینڈ دین اسی کے درمیان وہ ڈاکٹر سے آسک کرتے رہیں گے سر ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو ان میں ان کا لرننگ کرو بہتر ہو رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم دونوں کو بینیفٹس مل رہے ہیں, پیشنٹ کو بھی کہ وہ ڈاکٹر سے چیک اپ کرا رہا ہے فری آف کاسٹ, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے ایک فیلڈ ورک میں آئے ہوئے, ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یار ایسے ڈائگنوسس کی جاتی ہے, اس طرح سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی وچ از ویری امپورٹنٹ فار فزیشنس جو ہونا چاہیے, ایمپتھائز ود دا پیشنٹس. طریقہ بات کرنے کا, آپ جب بات کرو آپ نے اس کو کیسے کمفرٹیبل کرنا ہے, آپ نے اس کو اپنی سائڈ پہ کیسے لے کے آنا ہے, اور جسٹ میک ہم لسن کہ واٹ یو آر سیئنگ اینڈ لسن ٹو ہیم آن واٹ ہی از سیئنگ اینڈ رسپیکٹ ہم ان ایوری سرکمسٹانسز. دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی. وہ بھی ہمارے یہاں کانسیپٹ تباہ برباد ہو چکا ہے. اگر آپ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاؤ, لیکن ہو رہا ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں, لیکن ہم سکھا سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. یس, تو وہ ہے. تو
चेकअप डायग्नोसिस वगैरह हो गया, फिर उसके बाद उधर ही मेड कैम्प के अंदर हमने एक फार्मेसी लगाई हुई होती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे रहे होते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होती है, तो डोजेज के मुताबिक। ठीक है। तो ये होता है। सो जो कैंप होता है उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होती है? लाइक गवर्नमेंट कर रही होती है या सेल्फ फाइनेंस करना होता है? हमने सेल्फ फाइनेंस किया हुआ होता है, और सेल्फ फाइनेंस से मुराद ये होता है कि हमारे हॉस्पिटल कॉलेज के अंदर भी और हॉस्पिटल के अंदर एक तो पहली बात हमारे फंड्स आते थे, फंड से भी एक चंक लिया जाता है, हमारा कॉलेज जो होता है वो भी स्पॉन्सर कर देता है। थर्ड होता है हमारे जो डॉक्टर्स हमारे साथ हैं हॉस्पिटल के अंदर वगैरह, दे ऑल्सो पंच इन, जैसे कि काफ़ी सारी मेडिसिन लानी होती है तो वो लेके आ जाते हैं। अच्छा। मेनली हमारी अपनी एफर्ट होती है। और अभी रिसेंटली मैं वही बता रहा था कि आपके आई थिंक पॉडकास्ट के अंदर पहले अब्दुल्ला भाई भी आए थे जी। उनके साथ अभी मैंने रिसेंटली काम किया था, सेविंग 9 के प्रोजेक्ट की था वो भी, सेविंग 9 और SCS का एक जॉइंट वेंचर था, ठीक। तो उसमें भी हमने डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग की थी अच्छा। रिसेंटली जो हमने की थी, और ये हमने की थी पिंड बकवा? नहीं, इधर हमने लथरार रोड वाली साइड पे एक जगह है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, हमने उधर की थी। उधर हमने सेरिब्रल पॉल्जी से लेके कैटरैक्ट से लेके पोलियो, पता नहीं बहुत सारे केसेस थे, हमने उसमें बस लेबल करवाना था पेशेंट्स को कि वो डिसेबल हैं या नहीं है। अच्छा। और नाउ PDP वॉज अनदर ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रही थी, सेविंग 9 SAS, हम दोनों का काम था डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग करना, लोगों को लेबल करना डिसेबल्ड हैं या नहीं है, क्योंकि डिसेबल में और हैंडीकैप होने में बड़ा फ़र्क है। अच्छा, क्या फ़र्क है? हैंडीकैप इज़ अ पर्सन के जो बेसिकली मतलब उसको किसी तरह की डिसेबिलिटी हो लेकिन वो काम कर सकता है, अच्छा। नॉर्मल काम, लेकिन जो डिसेबल पर्सन होता है वो डिसेबिलिटी है उसके पास और वो नॉर्मल काम नहीं कर पा रहा, अच्छा। तो हमें वो दोनों चीज़ों को लेबल करना होता था। तो वो लेबल हमने कर दिया, उसके बाद वो सर्टिफिकेट्स बनाते थे नाउ PDP वाले उन्हीं लोगों के लिए, ताकि उनको उसकी स्पेसिफिक जॉब्स मिले। अच्छा। तो इट वाज अ ग्रेट कॉज एंड वी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और बहुत अच्छा हमें उसका लुक ओवर मिला। एंड आई फील इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग वर्किंग इन सच अ सोशल, मतलब इस तरह के सर्कल्स में, क्योंकि अगर हम आप और हमारी एज के जो लोग हैं, कमिंग फ्रॉम आवर बैकग्राउंड्स, वी लिव इन अ बबल, हमें रियलिटीज़ मुल्क की नहीं पता। ट्रू। वंस वी स्टेप आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, दैट इज़ इस्लामाबाद, आपको असलियत इस मुल्क की पता चलती है और पता चलनी चाहिए। दैट मेक्स अस मोर हम्बल, एंड हमारे होराइजन्स ब्रॉडन होते हैं कि हमने आगे ज़िंदगी में करना क्या। यस, डेफिनेटली। अच्छा, सो अब थोड़ा आते हैं सोसाइटी पे, और कुछ मेरे सवाल हैं। लाइक मेरी जो डिग्री है ना वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ठीक है। उसमें वी हैव स्टडीड डिफरेंट थिंग्स रिगार्डिंग पब्लिक, मतलब हेल्थ और मैनेजमेंट वगैरह। तो what is your opinion on having like insurance, health insurance in Pakistan? अच्छा, गुड टॉपिक, एंड आई हैव, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बहुत ज़्यादा रहा है। तो अब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस आप हमारे जैसे एज लोगों के लिए क्या है? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और इवन इमरान खान ने एक अच्छा स्टेप लिया था कि वो सेहत कार्ड का, सेहत कार्ड इज़ अ वेरी गुड थिंग, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए डेफिनेटली। उसका रीज़न है, अब देखें दो चीज़ें हैं हेल्थ इंश्योरेंस का, और ये इंटरनेशनल वही वाली बात है, सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू ही हमारी तरफ हर चीज़ जो पाकिस्तान में आती है ना नई, जी। जो लोगों को नहीं समझ आ रही होती एट जनरली जो मैं बता रहा हूँ वो यही होती है कि हमने बाहर से सिस्टम लिया होता है और हमने अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट कर दिया होता है। हेल्थ इंश्योरेंस है क्या चीज़ बेसिकली यू हैव टू, आपने पैसे जो हैं सालाना जमा करने, एंड दैट पर्टिकुलर कंपनी विल कवर योर मेडिकल एक्सपेंसेस थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। वो तो एक सिंपल टू टर्म पुट इट ऑन अ ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, हेल्थ इंश्योरेंस करती क्या? पहली चीज़, पाकिस्तान में बिफोर हेल्थ इंश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट आने से पहले पाकिस्तान चलता कैसे था? पाकिस्तान हैड दीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता था, स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग भी हो रही है, स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स इन सारों की ट्रेनिंग भी हो रही है, डॉक्टर्स को जॉब भी मिली हुई है, और उनका काम क्या था, एक गवर्नमेंट जॉब है, तनख्वाह भी मिल रही, इंसेंटिव्स भी गवर्नमेंट वाले मिल रहे हैं, एंड दे आर जस्ट ट्रीटिंग द पेशेंट्स एट वेरी चीप और नो कॉस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट फंड कर रही होती है वो, जी। ठीक है। ये चीज़ हो गई। दूसरा, अब जो कॉन्सेप्ट अब जो आया हेल्थ इंश्योरेंस का है, अब हेल्थ इंश्योरेंस जो इमरान खान करना चाह रहे थे वो सेहत कार्ड, एंड आई फेवर इट, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ही हैज़ एनी वन कैन डू इन दिस पाकिस्तान हेल्थ सिस्टम। वो ये था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को हटा के आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी एक सिस्टम के अंदर डाला।
آپ نے ان ساروں کو ایک لیول پہ اسٹینڈ کروایا. آپ نے ان ساروں کو کیا بولا کہ ہم آپ کو سالانہ اتنے پیسے دیا کریں گے, لوگوں سے نہیں لینا آپ نے, ہماری گورنمنٹ آپ کو پیسے دیا کرے گی سالانہ, اور آپ نے بس لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب وہی ہو رہا تھا کہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل کے پاس بھی صحت کارڈ چل رہا ہے, ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے پاس بھی چل رہا ہے. اب میں ایز اے فار ایگزامپل میں فارمر ہوں, مجھے پچھلے 2 مہینوں سے ہرنیا کا پرابلم ہے, میں نے ہرنیا کا آپریشن کرانا ہے, لیکن میرے ریلیٹیوز والے نے گورنمنٹ ہاسپٹل میں گیا تھا, وہاں کے حالات اتنے برے تھے, بیچارے کو انفیکشن بھی ہو گیا وہاں پر فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, مجھے اب آپشن ہے کہ میں پرائیویٹ ہاسپٹل سے وہی سرجری کروا لوں جدھر بہتر ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, بہتر میں کہتا ہوں کہ سیفٹی میجرز لیے جاتے ہیں, اور فری آف کاسٹ میرے لیے, جو مجھے گورنمنٹ میں بھی مل رہا تھا. تو آپ خود سوچیں نا کہ ایک یونیفیکیشن آف ہیلتھ سسٹم کر دیا گیا تھا. تو ہیلتھ سسٹم ہیلتھ انشورنس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, اور یہی کانسیپٹ اگر آپ دیکھو تو باہر بھی یہی ہے. باہر آپ جاؤ گے فار ایگزامپل یو ایس, اینی ون ہوز ورکنگ ان یو ایس کین ریلیٹ ٹو اٹ کہ موسٹ آف دا پیپل ڈونٹ ایون نو اٹس اے پرائیویٹ اور پبلک ہاسپٹل. ان کو پتہ ہی نہیں ہے پرائیویٹ ہے پبلک ہے, ان کو یہ بس پتہ ہے میری ہیلتھ انشورنس کور کر رہی نہیں کر رہی, وہ حساب ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے, تو میری جو ڈگری ہے نا پبلک ایڈمنسٹریشن, تو زیادہ تر لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے CSS کرنا ہے, لیکن ڈاکٹرس کا زیادہ چانس ہے ٹو کلیئر CSS, کیونکہ وہ ایک پڑھائی والے مومنٹم میں ہوتے ہیں اور زیادہ تر رٹے لگانے کے بھی عادی ہوتے ہیں. تو آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے کہ شوڈ اے ڈاکٹر گو فار CSS آفٹر لائک ڈوئنگ میڈیکل, جو کہ میڈیکل میں بھی لائک گورنمنٹ کچھ کیسز میں آپ پہ پیسے لگا رہی ہے اور پھر آپ اپنی میڈیکل کی فیلڈ چھوڑ کے آپ CSS کر رہے ہو؟ یار اس پہ مکسڈ اوپینینز ہیں. میں نے مطلب یہ چیز تو بہت کامن ہے, میں نے سنی ہے کہ نا CSS کہیں بھی آپ جاؤ تو یہ والی بات ہوتی ہے کہ CSS میں ڈاکٹرس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے پاس کرنا. جی, بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ اٹس دا ڈیفیکلٹی لیول از آلموسٹ دا سیم. ہاں یہ کہ اسپاٹ لائٹ زیادہ پڑتی ہے ڈاکٹروں پہ, آپ سمجھ رہے ہو اگر ڈاکٹرز اتنے ہیں نہیں CSS سسٹم کے اندر, اتنے نہیں ہیں, لیکن اسپاٹ لائٹ زیادہ پڑتی ہے ان پہ. کیونکہ دیکھیں دیر آر 2 things. ہاں یہ ہے کہ ڈیورنگ دوز ہول 5 years وہ پڑھائی بہت زیادہ کرتے ہیں, اور آئی مائٹ سے اٹ مائٹ گیٹ اے لٹل, مطلب ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس روٹین میں واپس جانے میں پڑھائی کے, کہ وہ CSS کی پریپریشن کر لیتے ہیں. بٹ آپ کو بھی میرے سے بہتر پتہ ہے کہ CSS کا صرف ایگزام امپورٹنٹ نہیں ہوتا, انٹرویوز بھی ہوتے ہیں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. مجھے اس کا اتنا آئیڈیا نہیں, لیکن آئی ہیو ہرڈ کہ انٹرویوز آر دا موسٹ ہارڈیسٹ پارٹ آف اٹ نا. جی, تو ویدر یو آر اے ڈاکٹر اور ناٹ, اگر آپ نے وہ ایگزام پاس کر لیا, اگر آپ وہ انٹرویو کلیئر کر رہے ہو CSS کا, تو ڈزنٹ میٹر کہ وہ ایک بندہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے. کوشچن تو یہ ہونا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں پرسنلی وہی والی بات کہتا ہوں کہ ہاں کہ ڈاکٹرز, اگر آپ ڈاکٹر بن گئے ہو اور آپ کا تھوڑا سا انکلینیشن ٹورڈ CSS ہو رہا ہے, تو ہاؤ اباؤٹ اپلائی ٹو سم تھنگ NIH ریلیٹڈ, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز, ہیلتھ سائنسز والی سائڈ پہ آپ جاؤ, ہیلتھ ایڈمنسٹریشن پہ جاؤ. کیونکہ ایک جو ہمارے ملک کے اندر انٹیپڈ ریسورس موجود ہے نا, جو لوگوں کو نہیں آئیڈیا, وہ ہے پبلک ہیلتھ. پبلک ہیلتھ از اے بگ تھنگ. کسی بھی کنٹری میں آپ جاؤ تو وہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کنسیڈر ہوتی ہے. اب جیسے کہ UN کے اندر ریسنٹلی ان دا لاسٹ 5 years آپ نے سب سے زیادہ کون سی UN کی برانچ کا نام سنا؟ WHO, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, اینڈ اٹس آلسو اے پارٹ آف پبلک ہیلتھ سسٹم. تو یہ اتنا بڑا, مطلب اتنی بڑی چیز کنسیڈر ہوتی ہے, اور ان کا مین کام یہی ہوتا ہے کہ ایپیڈیمیولوجی کے مطابق ہر ایریا کا آپ نے ہیلتھ ہیزرڈس اور ہر طرح کی ہیلتھ کنسرنس کو دیکھنا ہوتا ہے, اور اس کو آپ نے آن اے میکرو اسکیل مینیج کرنا ہوتا ہے. یس, تو یو آر بیسکلی دا برینز بیہائنڈ دا ہول ہیلتھ سسٹم. آپ اس چیز کو رولنگ کر رہے ہو, آپ ڈائریکٹلی ڈائگنوسس کی طرف نہیں جاؤ گے, آپ پلانس, امپلیمنٹیشن, پریپریشنز, ان ساری چیزوں پہ فوکس کرو گے تاکہ اس سسٹم کو بہتر کیا جائے. یس, انکلوڈنگ دیٹ ہیلتھ انشورنس والی چیز, وہ بھی MPH کے ہی ڈومین میں آئے گی کہ آپ امپلیمنٹ کرتے ہو یا نہیں کرتے. یس, ڈیفینیٹلی. اچھا اب ریپ کرتے ہیں تھوڑا سا, لیٹس ریپ اٹ اپ. اور مجھے یہ سمجھنا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ آپ نے اتنی ساری چیزیں کیسے کی, اور آپ اپنے جونیئرس کو جو ڈاکٹرز ہیں یا ایون کوئی بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے, آپ ان کو کیا ایڈوائس دیں گے کہ وہ کس طرح مینیج کریں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساری چیزیں؟ ہاں یار, آئی ووڈ سے کہ میڈیسن بھی نہیں, کسی بھی فیلڈ میں آپ جاتے ہو, ٹھیک ہے,
थिंक ऑफ इट एज नॉट ये देखो आपने ज़िंदगी में कुछ बनना है ना, हैविंग द पैशन इज़ नॉट इनफ. हैविंग कंसिस्टेंसी इज़ द मेन थिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेच्योरिटी इन चीज़ों के साथ आना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि विद टाइम मेच्योरिटी आ जाती है. मेच्योरिटी में जो सबसे बड़ा पिनेकल होता है आपका वो होता है प्रायोरिटाइजिंग व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो पैशन इज़ नॉट इनफ. अब ये है फॉर एग्जांपल आप जो हो BPA में गए, आपने CSS किया और मैंने मेडिसिन को परस्यू किया तो मैंने मेडिसिन पढ़ी. एंड मैनी अदर फील्ड्स, फॉर एग्जांपल इंजीनियर होता है, लॉयर बनता है. तो आपका जो गोल या आपकी जो थिंकिंग इमेज जो होनी चाहिए ना वो टूवर्ड्स द डिग्री नहीं होनी चाहिए. इट्स टूवर्ड्स द पर्टिकुलर जॉब यार, कि मैं 5 से 10 साल बाद जब मैं ये चीज़ हासिल कर लूँगा विच यू आर गोइंग टू गेट. इफ़ यू हैव दैट ड्राइव, पैशन, नोबडी इन द वर्ल्ड इज गोना स्टॉप यू. आपके पास वो चीज़ आ जाएगी, आप उसको इस्तेमाल कैसे करोगे आगे, दैट मैटर्स द मोस्ट. फॉर एग्जाम्पल एज अ डॉक्टर, एज अ स्टूडेंट दैट हैज़ बिन अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट बन गए, आपने वो सारी चीज़ें पढ़ी. आप ये ना सोचो कि यार मुझे इस डिग्री को मुझे इस साल को पास करने के लिए इस तरह से पढ़ना है. नहीं. फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी डिजीज़ के बारे में पढ़ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये सोचना है मेरे सामने अगर पेशेंट आएगा मलेरिया का, मैं कैसे निकालूंगा इसको मलेरिया. और अगर वो आ गया, उसकी बहुत सारी डिफरेंट लेवल्स ऑफ तबीयत, उसकी सिकनेस हो सकती है, मैं सिकनेस को कैसे डील करूँगा. दैट्स हाउ अ पर्सन टू थिंक अबाउट. सेम गोज़ फॉर अ लॉयर. मेरे पास अगर केस आ रहा है तो यार मेरे पास इस तरह का भी केस आए तो मैं इसको कैसे हैंडल करूँ. उस तरह से अगर बंदा पढ़ना शुरू कर देना, ही विल एक्सेल इन हिज फील्ड. इट्स अ गारंटीड. इट्स नॉट अबाउट द डिग्री. वो डिग्री सिर्फ एक दूसरे बंदे को प्रूफ देने के लिए होता है कि आपको ये काम आता है. लेकिन एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन वे टू डील विद देयर जॉब. उसकी अपनी यूनिकनेस है. दैट्स व्हाट क्रिएट्स वैल्यू इन द मार्केट. क्योंकि 50,000 डॉक्टर्स हैं, 50,000 लॉयर्स हैं, 50,000 इंजीनियर्स हैं. उनमें से कामयाब किन्होंने होना है, टॉप 1% है. टॉप 1% वही है कि जो यूनिक है उस चीज़ के अंदर. वेरी वेल सेड. और आपने एक लाइक बड़ा यूनिक पर्सपेक्टिव दिया है. और हाँ, मैं भी सोचूं पढ़ के कि हाँ नहीं, अब जैसे कि आप CSS कर रहे हो ना, आपने नहीं, मैं CSS नहीं कर रहा. नहीं, अब फॉर एग्जांपल आप CSS कर रहे हो और एक बंदा है उसने पुलिस की सिस्टम में जाना है, ठीक है. अब नाउ ही हैज़ टू थिंक इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट 10 to 5 पहली बात क्लैरिटी आना, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है बंदा, समझ रहे हो आप. मैनिफेस्ट कर लिया आपने. फिर आप ये सोचो कि यार मेरे पास फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी रॉबरी आ जाती है, ठीक है, मैंने उसको इस तरह से डील करना है. अब वो मुझे तो ऑब्वियसली CSS का सिस्टम तो नहीं पता, लेकिन जब आप चीज़ें साथ साथ पढ़ते रहो तो इमेजिन योर सेल्फ इन दैट पोजिशन डीलिंग विद दैट प्रॉब्लम. दैट्स हाउ यू विल हैव अ सॉलिड कॉन्सेप्ट एंड यू विल हैव अ ग्रेट, मैं कहता हूँ, इम्प्रोवाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर चीज़. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बंदे के लिए बड़ा स्पेशल होता है. वेरी वेल सेड. और ये है कि जहाँ तक कि क्रिएटिविटी को मैं कहता हूँ, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी किसी भी बंदे में हो, डोंट लेट इट गो टू रस्ट. उस चीज़ को फिनेस करो. उसका रीज़न ये है कि यू नेवर नो इन द फ्यूचर द करियर यू आर हैविंग वो उस चीज़ के साथ इन सिनर्जी करके कुछ एक नई और यूनिक चीज़ बन जाए. तो हाउ डिड यू लाइक keep your creativity intact? यार आई वुड से कि चैनल्स बनाने पड़ते हैं आपको. मेडिकल कॉलेज एज वेल एज लाइफ इटसेल्फ कैन बिकम अ रियली डिप्रेसिंग हेक्टिक प्लेस. उस चीज़ को फाइट करने का तरीका ये होता है कि गेट इन टच विद योर क्रिएटिव साइड, दैट पीसफुल साइड दैट एग्जिस्ट समवेयर इन योर इनसाइड यू. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको चाइल्डहुड का अपना बताया और अपना O levels का बताया, तो दोज आर वन ऑफ माई मोस्ट चेरिश्ड मेमरीज. और बड़ा मतलब खूबसूरत वक्त गुजरा वो मेरा ना. तो मैं जब वो चीज़ें वापस करता हूँ तो वो मुझे उस मोमेंट के अंदर ले जाता है. दैट मेक्स मी एट पीस उस तरीके से. अच्छा, हम एंड करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने कुछ स्केचेस दिखाने हैं. हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ. आपका फेवरेट कैरेक्टर कोई है पर्टिकुलरली फ्रॉम नेटफ्लिक्स? यार मेरा फेवरेट कैरेक्टर आर्टिस्ट गेम ऑफ थ्रोन्स को बनाया है. नहीं, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा कोई बनाया है. आई विल शो यू. दिस इज बेसिकली विचर. इसको आप उधर से पकड़ के दिखा दें. नाइस. गैरल्ड ऑफ रिविया. तो एज यू कैन सी ये है बेसिकली. अब इसके अंदर भी वही किया है कि ब्लंट स्केच करते हो आप, आउटलाइन विद द पॉइंटर. हार्ड जो एरियाज होते हैं जिधर हायर कंट्रास्ट होता है आप उसको ब्लैक कर दो, लीविंग द लाइट कंट्रास्ट एरिया एज वाइट. तो इसमें मेरी मतलब ये है कि एरियाज भी डिफाइन हो जाते हैं और
काम भी अच्छा हो जाता, समझ रहे? अब So जैसे कि ये- फॉर एग्जांपल ये वाइट बाल है ये पेन से बनाया हुआ है? ये पेन एंड मार्कर से, यस। अच्छा, इनिशियली पेंसिल से स्केच हुआ था, फिर उसके बाद पेन एंड मार्कर से। तो ये इस तरह और भी कोई? से और भी दिखा देता हूँ। ये आप गेस करें कौन है? आबिदा परवीन। आप द परवीन। दिस वाज राइट आफ्टर तू झूम, जो नहीं आया था गाना, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये है अडेल 2022। नाइस। और आपको तो लाइक एनाटॉमी में भी बड़ी हेल्प होती होगी अपनी होती है। एंड फनी मतलब एक फन फैक्ट है, मेडिकल स्टूडेंट्स अगर ये देख रहे हो तो उनको पता होगा, एक बुक होती है फ्रैंक एच नेटर्स के नाम से। इट्स बेसिकली एन एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। इट्स दिस बिग, इतनी मोटी है, और उसमें सिर्फ एटलस बनी हुई है एनाटॉमी की, एंड इट्स ऑल पेंटिंग्स। ओह नाइस। उन्होंने कैडेवर को लिया, काफ़ी सारी कैडेवर्स को लिया, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को काट के उसकी पेंटिंग्स की थी उस बंदे ने। और फ्रैंक एच नेटर जो था, ही वॉज अ फिजिशियन एंड एन आर्टिस्ट। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि अपनी क्रिएटिविटी को उधर ही रखना ज़रूरी होता। अगर वो डॉक्टर था, लेकिन उसने वही वाली बात है कि उसने कहा यार मेरे पास एक गिफ्ट है, एंड आई थिंक इट्स बिन 80-70 years दैट बुक इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एनाटॉमी। एंड कितने डॉक्टर्स बने उससे, आप सोचें उसने कितना बड़ा काम किया। खैर, इस नोट के साथ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर टुडे। इट्स बिन अ प्लेजर एंड एन ऑनर हैविंग दिस पॉडकास्ट विद यू। थैंक यू। और मुझे बहुत कुछ पता चला आज मेडिकल फील्ड के बारे में और कितना लाइक हमारा सिस्टम फ्लॉड है। फ्लॉड है, बट देन अगेन कि वी कैन फिक्स इट। हमारी जनरेशन में कैपेबिलिटी है, हम कर सकते हैं। आई कैन सी दैट। इंशाल्लाह वी विल फिक्स इट बिकॉज नोबडी एल्स इज गोना। अच्छा, खैर इस नोट के साथ एंड करते हैं। अगेन थैंक यू एंड कट।